وسوسے دماغوں میں ڈالتا رہے کہ بھئی یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے, ہم تو دیکھتے ہیں غلط بھی ہو رہا ہے دنیا میں. تو یاد رکھو, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک مثال سے ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے. ان آیات میں اللہ انہی سے خطاب کر رہا ہے نا, کہ جو نہیں مانتے ان کو اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. تو ہم انہی سے خطاب کرتے ہیں, اور شیطان بھی ہمیں انہی کی فہرست میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں کھسکاتا ہے کہ تم بھی ادھر ہی جاؤ, انہی کی باتیں سنو, وہی صحیح باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر آپ کو ایک دیوار کھڑی ہوئی نظر آ گئی, اس میں اینٹیں ترتیب سے جڑی ہوئی ہیں, ترتیب سے اینٹیں جڑی ہوئی ہیں, پلستر بھی ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. اب اگر دو قسم کی بحثیں یہاں شروع ہوتی ہیں. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیوار خود سے کھڑی ہوئی ہے, اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے. یہ دیوار کیا ہے؟ بولو بھائی. اتفاق سے ہو گیا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. دیوار کبھی اتفاق سے, پہاڑ تو شاید ممکن ہے ہوتے ہو, دیوار میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک اینٹیں خاص ترتیب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, پھر پلستر بھی ہوا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں, وہ جو ہے نا, جو منکر ہے دیوار بنانے والے کا, وہ کہہ رہے نہیں خود سے ہوئی ہے. اور دلیل وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوتا تو اس میں یہ عیب نہ ہوتا, یہ تھوڑی سی ٹیڑھی نہ ہوتی. کیا خیال ہے؟ اس کی جو ایک اینٹ باہر کو نکلی ہوئی ہے ایسے نہ ہوتی, بلکہ یہ پوری پلین ہوتی. اور اس دیوار میں یہ سوراخ بھی نہ ہوتا. دیکھو اس میں دو بڑے بڑے سوراخ بھی ہیں, اور اس میں یہ والی اینٹیں تو ایک لیول کی ہیں, اوپر والی اینٹ تھوڑی سی پتلی ہے جو بالکل اس کے برابر نہیں ہے. اگر کسی نے بنایا ہوتا اس کو, کسی ذہین نے, اور ایسے مستری نے یا ایسے انجینئر نے ڈیزائن کیا ہوتا جو ماہر ہے, تو یہ ٹیڑھا بیڑا پن اس میں نہ ہوتا. اب چند عیوب جو اس کو نظر آ رہے ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں. آپ نے اگر عقل ہوگی, آپ نے ہمارے بیانات کچھ سنے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ اس کو یہ جواب دیں گے کہ بھائی دیکھ, تیری دلیل میں کچھ وزن لگتا ہے ہمیں, تھوڑا سا ٹیڑھی دیوار کیوں ہے, تھوڑا سا اس کی اتنی چوڑی ہے اور اوپر والی اینٹ پتلی کیوں ہے, لیکن اس کی وجہ سے میں بنانے والے کا انکار کروں, یہ اتنی بڑی حماقت ہوگی کہ اس حماقت کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ چار اینٹیں بھی جو ترتیب سے لگی ہیں یہ بھی ہوا سے اڑ کے آپس میں, پہلی بات تو یہ اینٹ بنی کیسے, اس کو کھینچ کے یہاں لایا کون, اس ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی کس نے, پلستر کس نے لگایا, اور یہ دو اینٹوں کے درمیان جو خلا تھا وہ سیمنٹ سے کس نے بھرا. سیمنٹ میں اتنی عقل تھی کہ ہوا چلے اور وہ دو اینٹوں کے درمیان, بولو بھائی, وہ فل ہو جائے اور پھر اس کے اوپر ایک اور اینٹ آ کے دھڑام سے گر جائے. کیا خیال ہے؟ تو آپ یہی کہو گے بھائی یہ خود نہیں ہوتا, خود ہوتے تو ایک ریت کا ڈھیر جمع ہو جاتا. دیکھا ہوگا ریگستانوں میں بگولوں سے ریت کے ڈھیر بھی بن جاتے ہیں, پتھر بھی کچھ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, کچھ زمینیں پتھریلی ہوتی ہیں, کچھ میں مٹی کے ریت کے ڈھیلے بن جاتے ہیں. لیکن تعمیری کام جہاں بھی ہوگا وہ کسی کنسٹرکٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو وہ کہے گا پھر یہ ٹیڑھا میڑھا کیوں ہے, تو آپ کہیں گے بھائی جس نے بنایا ہے نا, آپ اپنی دیوار پر قیاس کر رہے ہو, اپنے گھر کی دیوار پر. بنانے والے کے سامنے کیا کیا حکمتیں تھیں وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ خود سے بنی ہو, ناممکن ہے. دو اینٹیں کبھی خود سے آپس میں آ کے نہیں جڑی اور اتنی بڑی دیوار بن گئی. رہا یہ کہ تھوڑی سی کرو کیوں ہے, تو
ہو سکتا ہے کہ بنانے والے کے سامنے کوئی حکمت ہو جس کی وجہ سے اس نے اس دیوار کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس کے پیش نظر کوئی حکمت ہو کہ اس نے ایک جو اینٹوں کی ایک رو ترتیب سے جا رہی تھی اس کے اوپر ایک چھوٹی اینٹ رکھ دی ہے. تو ہماری اس سے ملاقات ہوگی تو ہم پوچھ لیں گے بھائی ایسا کیوں بنایا. لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہر وہ عیب جو ہمیں عیب لگے وہ حقیقت میں بھی عیب ہی ہو. کیونکہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ جس نے بنایا ہے سوچ سمجھ کے بنایا ہے. سوچ سمجھ کے کوئی شخص بھی الٹے کام نہیں کرتا, یا تو وہ خود بیوقوف ہوگا. تو جس نے اس کائنات کو بنایا, ایک دیوار کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے اللہ کی قسم, جتنا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس میں پیچیدگی ہے. تبھی سائنس ایک ایک ذرے کو پڑھ رہی ہے اور پڑھتی چلی جا رہی ہے. ذرے جو ہے نا, ایک ایٹم, ایک مالیکیول, اس پہ پوری پوری کتابیں ہیں. یہ ہے کیا؟ بیکار چیزوں پہ جس میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہوتی کوئی کتاب لکھتا ہے؟ آپ کسی کو پتھر پکڑاتے ہیں اس پہ کتاب لکھو گے, اس پہ کیا لکھیں کتاب بھائی؟ کوئی عمارت بتاؤ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکٹران, نیوٹران, پروٹون کا جو ایک سسٹم ہے نا مالیکیول کے اندر, ایک ذرے کے اندر, ایک ایٹم کے اندر, مالیکیول کے اندر نہیں, ایک ایٹم کے اندر, تو اس کے اندر جو اتنا پیچیدہ سسٹم ہے, پھر اس میں پازیٹو چارج بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو چارج بھی ہوتا ہے. جیسے نظام شمسی ہے نا, پورا ایک سورج مرکز ہے اور یہ سب گھوم رہے ہیں, ایسے ہی ذرے کو جب آپ توڑیں گے تو نیوکلیس نکلے گا اس کے اندر اور الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہوں گے. اس الیکٹران کو وہاں سے ہٹانا ہے کسی کے باپ میں دم نہیں ہے. اس کو ہٹا دیں گے اس کی ماہیت چینج ہو جائے گی, اور ماہیت اور حقیقت چینج نہیں ہوتی. آپ دیکھ لو سونا, یہ جو جتنی بھی دھاتیں ہیں ان کو سونا بنانے کی کوشش کی. سونے کا جو فارمولا ہے نا گولڈ کا, بھائی گولڈ کا ایک فارمولا ہوگا نا کہ اس میں اتنے الیکٹران ہوتے ہیں اس کے اور اتنے پروٹون ہوتے ہیں, تو وہی اگر آپ کسی اور چیز میں لے آئیں گے تو گولڈ بن جائے گا. لیکن نہیں بن رہا. بن رہا ہے بھائی. ایک ذرہ لو کسی چیز کا, سائنسدانوں نے توڑ دیا نا ایک ذرے کو, خود بینوں سے دیکھ لیا بھائی یہ ذرہ ہے, تو اس کے الیکٹران یہاں سے جوڑو ادھر لگا دو, کیا خیال ہے؟ ایسے جوڑ جوڑ کے سونا بناتے رہو, نہیں بنے گا. ہمارے استاذ کہتے تھے نا کہ ہم نے ایک دن استاد سے پوچھا کہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے, 2 ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کے, اتنا آسان ہے پانی, تو ہائیڈروجن تو بہت ہے دنیا میں, آکسیجن بھی بہت ہے. یہ سائنسدان یہاں سے 2 ہائیڈروجن 2 آکسیجن پکڑ کے سلنڈر بھر بھر کے تالاب بھر دیں. بھائی سلنڈر میں 2 ہائیڈروجن کے ڈالیں, ایک کیا کریں آکسیجن کا ڈالیں, اور آپس میں گرینڈر مشین چلائیں اس کے اندر. کیا خیال ہے؟ یا واشنگ مشین میں ڈال دیں یہ گیسوں کو, وہ جب گھومے گا تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا؟ پانی بن جائے گا. نہیں بنے گا. اگر اتنا آسان ہوتا تو پانی کی کبھی دنیا میں کمی نہ ہو, کیونکہ آکسیجن بھی بہت ہے, ہائیڈروجن بھی بہت ہے دنیا میں. ان کو اس ترتیب سے جوڑنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. سائنس اگر جوڑے گی تو بہت ٹائم لگے گا, بہت مصارف خرچ ہوں گے اس کے اوپر. تو اتنی بات تو ہے کہ اس دیوار کو کسی نے بنایا ہے. باقی اس میں جو ٹیڑھا پن ہے, تو بھائی یہ ٹیڑھا آپ کو لگ رہا ہے, اس میں کوئی حکمت ہے؟ یہ جو سوراخ اس میں نظر آ رہے ہیں ممکن ہے جھانکنے کے لیے ہو, دیکھنے کے لیے ہو کہ دیوار کے پیچھے ہو کیا رہا ہے. جب آپ کے سامنے حکمت ہوتی ہے کسی چیز کی تو پھر آپ فیصلہ کر پاتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط. مثال کے طور پر آپ کسی گھر میں گئے, گھر عام طور پر کیا ہوتے ہیں, ایک بیڈ روم ہوگا, دو بیڈ روم ہوں گے, لاؤنج ہوگا, ایک کچن ہوگا, واش روم ہوگا. آپ گئے جناب, اس میں کچن واش روم 3 ہیں 4 ہیں اور گلیاں بھی ہیں. ہم ایک رشتے دار کے گھر میں گئے تو گھر میں جیسی ہے گلیاں شروع, گھر کے اندر گیلری, گھروں میں تو گیلریاں تھوڑی ہوتی ہیں, کمرہ ایک یہاں پر, ایک کمرہ یہاں پر, گیلری میں چلتے چلتے جا رہے ہیں ہم, کمرے آ رہے ہیں. جیسے اسکول نہیں ہوتے یا ہاسپٹل ہوتے ہیں, اس قسم کا گھر. میں نے کہا یہ کیسا گھر ہے یار, کچھ عجیب سا سوچیے, کو ہاسپٹل ہے یا بچوں کا اسکول ہے. پتہ یہ چلا کہ جوائنٹ فیملی ہے. تو بالکل الگ کرنے کے لیے نا دادا نے جو گھر بنایا ہے کہ بھائی سب کے راستے بھی کیا ہوں,
اب ہمیں تو عیب لگ رہا ہے، جس کے سامنے یہ حکمت نہیں ہے وہ کہے گا یار یہ ہاسپٹل زیادہ لگ رہا ہے، ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے جیسے اپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں، عجیب سی، یعنی جوائنٹ فیملی میں ایسے گھر ہم نے نہیں کبھی دیکھے. انہوں نے اس لیے بنایا کہ ان کی نندوں کی آپس میں لڑائیاں نہ ہو. تو ہماری نظر میں وہ عیب تھا، مگر انہوں نے جو حکمت سامنے تھی ان کے، اس کے حساب سے وہ عیب نہیں تھا. تو اس کائنات کی وسعتوں میں آپ غور کریں گے، اگر کوئی چیز آپ کو عیب دار نظر آ رہی ہے تو آپ کسی عقل مند سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائے گا یہ آپ کو عیب لگ رہا ہے، حقیقت میں یہ عیب نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. مثلا یہ جو بارش ہوتی ہے بے تحاشا ہوتی چلی جاتی ہے، اور کبھی بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے کہ اس بارش کا نظام مینج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اتفاقی ہے، اس پہ سب سے بڑا الزام یہ ہوگا کہ اگر یہ اتفاقی ہے نا تو جتنا نظم و ضبط اس بارش میں ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بارش کا ایک ایسی کیلکولیشن ہے قدرت کی طرف سے، آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا، وہ کہے گا بارش کا سسٹم اگر بے تکا ہوتا اس زمین کا نظام تباہ ہو چکا ہوتا. بے تکی نہیں برستی بارش، بہت زبردست نظام ہے بارش کا، کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ قطرہ زمین کی طرف آتا ہے، پھر کن کن پرتوں سے گزر کے اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے، اور کہاں کہاں بارش زیادہ برستی ہے، زمین کے کن خطوں میں بارش کم برستی ہے. مری میں زیادہ بارش برستی ہے، کراچی میں کم بارش. اگر الٹا سسٹم ہو جائے، کراچی میں زیادہ اور مری میں کم، اگر یہ بارش کا کوئی پیچیدہ نظام نہ ہوتا، خود سے ہی ہو رہا ہوتا، تو پھر بارش کو یہ نہیں ہوش کہ کہاں زیادہ برسنا ہے کہاں کم برسنا ہے. بلکہ بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اتنا پانی آسمانوں میں جاتا ہی نہیں جتنی زمین کو ضرورت ہے. کیوں نہیں جاتا؟ زمین کو کیا پتا تھا کہ مجھے سیراب ہونے کے لیے اتنا پانی چاہیے کہ میں جتنی ہوں اس سے 3 گنا بڑا سمندر چاہیے مجھے. یہیں سے بات حیرانگی والی شروع ہو جاتی ہے. دیکھو آپ کہیں قیام کرتے ہو، جتنے افراد وہاں رہیں گے آپ کو اس حساب سے ٹینک چاہیے ہوتا ہے نا. ابے یار کیا مصیبت ہے یار، بھائی آپ کہیں کرائے کے گھر پہ رہو، 25 افراد ہو اور آپ نے ایک فائبر کی ٹینکی چھوٹی سی لا کے رکھ لی چھت پہ. بیوقوفی اور حماقت کی بات ہوگی نا، یہ اس کی علامت ہوگی یہ ٹینکی رکھی نہیں گئی ہے، ہوا سے اڑ کے آ گئی ہے، پڑوسیوں کے گھر سے گری ہے. کیونکہ خود لائی ہوتی تو 25 افراد کو دیکھو اور یہ چھوٹا سا کولر لا کے رکھ لیا. 25 افراد جہاں بھی رہیں گے تو پہلے زمین میں اتنا بڑا ٹینک بنایا جائے گا. سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ پانی کی. کرایہ مکان کا ہو نہ ہو گزارا ہو جائے گا، مالک مکان میں دم ہے تو نکال کے دکھائے، تعلقات کام آ جائیں گے. ہوتا ہے نا، بہت سے لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا لیکن کرایہ کا گھر لے لیتے ہیں. وہ بہت لوگوں نے ایسا کیا اور اب تک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، وہ زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. مالک مکان نکال ہی نہیں سکتا. مالک مکان بولے کہ بھئی یہ نکلو تو وہ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہارا گھر ہے یہ، کہ اس کی نوعیت ہی چینج ہو گئی، کاغذات بنا لیے جعلی. تو مالک مکان کہتا ہے فری میں رہ لو بھائی، لیکن یہ مان لو کہ یہ گھر کس کا ہے؟ میرا. سب کچھ ہو جاتا ہے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ٹینکر آئے گا کہ نہیں آئے گا. ٹینکر اگر آئے گا تو ٹینکر کے پیسے جیب میں ہیں بھی کہ نہیں ہے. بہت سے گھروں میں ٹینک نہیں ہوتا لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن میری اتنی انکم ہے کہ میں ہر ہفتے پانی کا ٹینکر منگوا سکتا ہوں. تو اب کتنا بڑا ٹینکر منگوانا ہے یہ بھی آپ اپنے گھر کی آبادی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو. آپ کے یہاں 25 افراد ہیں اور گلاس میں پانی بھر بھر کے لا رہے ہو، یہ اس کی علامت ہے آپ نہیں لے کر آ رہے، یہ پڑوسیوں کے گلاس اتفاق سے بولو بھائی گر گئے. تو اب یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جتنی زمین ہے نا اس میں کتنے انسانوں نے بسنا ہے، زمین کے اندر کتنا پانی ہونا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قدر فیہا اقواتہا، اللہ نے جتنے انسانوں کو قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھا نا ان کے پیدائش سے پہلے زمین میں یہ سارا ان کا راشن دال پانی کا انتظام کر دیا. اگر زمین میں ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی نہ ہوتا تو خشکی زیادہ ہوتی
مثلا 50-50 ہو جاتا, آدھا پانی اور آدھی خشکی, تو جتنی بارشیں اب برس رہی ہیں اتنی نہ برستی, اور انسان کو جتنی مقدار میں پانی چاہیے اتنی مقدار میں پانی کی ضرورت پوری نہ ہوتی. ممکن ہے ابھی ہو جاتی, مگر اب جب آبادی بڑھے گی, ڈبل ہوگی, تو اس وقت قحط پڑ جاتا, اس وقت قحط پڑ جاتا. کیونکہ پانی جب زیادہ ہے پھر اس پانی کو کتنا ٹیمپریچر چاہیے. اگر سورج کا ٹیمپریچر بڑھ جائے, مثال کے طور پر آپ پانی کو بوائل کر کے پی رہے ہو, آپ نے بوائل کرنے کے لیے اسٹیل مل سے, وہ جو اسٹیل مل کی بھٹی سے آپ نے لیڈ لے لی, ٹھیک ہے نا, اور اتنی ٹیمپریچر آپ نے دے دیا کہ وہ دیگچی میں جتنا پانی تھا وہ کیا ہو گیا, غائب ہی ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا بوائل کر کے پیو, تو بھائی یہ گیس کے چولہے پہ رکھو, جتنا ٹیمپریچر چاہیے 100 ٹیمپریچر پہ جب جائے گا بوائل ہوگا, 5-10 منٹ ہوگا, چولہا بند کر دینا, تھوڑا سا پانی اس میں اڑ جائے گا, زیادہ تر آپ کے لیے پینے کا باقی رہے گا. آپ نے کیا کیا کہ وہ جتنے ٹیمپریچر پہ بھٹیوں میں لوہا پگھلایا جاتا ہے نا, وہ ٹیمپریچر پہ آپ نے پانی پکانا شروع کر دیا, دیگچی ہی پگھل گئی پوری. کیا خیال ہے؟ تو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے. وہ ٹیمپریچر سمندر کو کون دیتا ہے؟ سورج. اس ٹیمپریچر سے اگر زیادہ ہو جائے تو سورج کا جو سمندر کا پانی ہے وہ بھاپ بن کے زیادہ اڑنا شروع ہو جائے گا. زیادہ اڑے گا تو ہم ہر وقت نہاتے ہی دھوتے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے نا, ہر وقت پانی میں, کیونکہ اتنا پانی برسے گا کہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. وہ ٹیمپریچر اگر کم ہو جائے تو جتنا بادلوں کو پانی چاہیے اتنا پانی بادلوں کو نہیں ملے گا. خاص ٹیمپریچر ہے, اتنی مقدار میں پانی بنے گا, اتنی مقدار میں برسے گا, اور اتنی مقدار میں زمین میں جذب ہو جائے گا, اور اتنی مقدار میں سمندر میں واپس چلا جائے گا. پورا ایک سسٹم ہے, اس پہ سائنسدانوں کی کتابیں ہیں. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر صرف یہ سائنٹسٹ مسلم نہیں تھا, غیر مسلم, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, گاڈ کی قسم, کہ بارش کا نظام اتنا پیچیدہ ہے اور ایسا مینٹین کیا ہوا ہے اس کو قدرت نے کہ یہ خود سے بن ہی نہیں سکتا, یہ خود سے یہ نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اسے چلانے والا کوئی بہت ذہین اور بہت قادر مطلق ذات ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے. ایک پروگرام ہے جو اللہ نے بنا کے نا اس زمین میں انسٹال کر دیا ہے, وہ اس پروگرام کے تحت یہ بارش ہو رہی ہے. یہ اتفاقی نہیں ہے کہ خود سے شروع ہو گیا. تو پانی کی کوانٹٹی زمین میں کتنی ہونی چاہیے تھی, اسی حساب سے کوانٹٹی ہے پانی کی. پھر ٹیمپریچر کتنا ملنا چاہیے تھا, اسی حساب سے. پھر وہ جو جب پانی آسمان کی طرف جائے گا بادلوں میں, تو اب اس پانی کو ٹریول کر کے جانا کہاں زیادہ ہے اور کہاں کم جانا. اکثر پہاڑی علاقوں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ مری چلے جاؤ, مری خط استوا سے دور ہے. لوگ کہتے ہیں نا خط استوا پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, جو ایکویٹر ہے یقیناً زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جو مری ہے وہ ایکویٹر سے, ابے بول لیا کرو یار, دور ہے نا, اور کراچی ایکویٹر سے قریب ہے, لیکن مری میں بارشیں زیادہ. اور آگے جاؤ گے گلگت وغیرہ کے پہاڑی علاقوں میں تو گیا ہوں, 24 گھنٹے بارش ہی بارش, حالانکہ وہ اتنی ہائٹ پر ہے. میں گلگت کے ایک شہر میں گیا, ایک گاؤں میں گیا ہوں, 7 گھنٹے کی چڑھائی ہے گاڑی کی, مسلسل گاڑی چڑھتی رہتی ہے 8-9 ہزار فٹ کی بلندی پر, اتنے اونچے اونچے. آگے پھر ننگا پروت کی پہاڑیاں شروع ہو جاتی ہیں, آپ نے دیکھی ہوئی, وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑی, اتنی ہائٹ پر ہے وہ علاقہ. اور میں نے دیکھا ہے وہاں کہ اتنی ہائٹ پر سمندر کی چوٹیوں سے پانی, پہاڑوں کی چوٹیوں سے پانی ابل رہا ہے. حالانکہ اتنی فلیٹ میں جو سب سے اوپر رہتا ہے نا, اس تک پانی پہنچانا سب سے مشکل, کیونکہ موٹر کھینچ کے کہاں لے جائے گی سب سے اوپر, موٹر کو بل بھی زیادہ آئے گا. نیچے والے کے لیے سب سے آسان, نہیں بھی آ رہا بھائی محلے سے لے لو, نلکے سے بھر لو. اوپر والا کہے گا یار میں کہاں گھسیٹ کے لے کے جاؤں. تو ننگا پروت کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ اللہ نے پانی پہنچایا ہے, اور وہاں پانی زیادہ پہنچایا ہے. ان پہاڑوں کو کھودے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ بارشیں وہاں زیادہ ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب کوئی ہے ذات جس کو پتا ہے کہ بھئی کراچی والوں کو تو پانی مل ہی جائے گا, دریاؤں میں بہتا بہتا پھسلتا پھسلتا یہاں آ جائے گا, یہاں زیادہ بارشیں برسانے کی کیا ضرورت ہے.
ادھر جا کر برساؤ، کیونکہ اگر یہاں ہوئی وہاں نہ ہوئی ان کو پانی نہیں ملے گا. وہ جو ننگا پربت کی پہاڑیوں پر رہتے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے کراچی پانی بھرنے کے لیے؟ 7 گھنٹے کی چڑھائی پہ چڑھے، اور وہ ایسا پانی ہوتا ہے بڑا خاندانی پانی، بڑا خاندانی پانی ہوتا ہے. تو اب اتنی بات ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں اس میں ایک نظام ہے، ایک مینجمنٹ ہے. ایک سیل کو آپ توڑ کے دیکھیں اس میں پتہ چلے گا، دماغ کو دیکھو اس میں پتہ چلے گا. ایک اینٹ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دیوار کچھ بھی نہیں ہے. انسانی دماغ ایسی چیز ہے جسے دماغ آج تک سمجھ سکا ہی نہیں. دماغ آج تک ڈیفائن نہیں کر سکے دماغ کیا ہے. میں اگر اپنے بارے میں سوچنا چاہوں کہ میں کیسے سوچتا ہوں، قیامت آ جائے گی میں یہ بتا نہیں سکتا. اتنی عجیب عجیب چیزیں اگر بنی ہوئی ہیں اور اس میں عیب نہیں ہے. دماغ میں عیب آتا ہے نا، اتنی جو رگیں ہیں پیچیدہ، ان کو اگر آپ کھولیں نا، دماغ میں جو لائنیں بچھائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، باریک باریک لائنیں ہیں نا، اتنے باریک پائپ وہ بچھا دی اللہ نے، ایسے گھما گھما کے نا پورے، جیسے وہ نہیں پنکھے کی وائرنگ ہوتی، دیکھا ہوگا نا پنکھے کی وائرنگ، ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھمایا گھمایا اور بنایا وہ وائرنگ کو کس سے؟ روٹی سے. ماں روٹی کھاتی ہے، جو پریگننٹ ہوتی ہے نا ماں، وہ روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے بچے کی جو دماغ کی جو لائنیں ہیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرے گا وہ بن رہی ہیں اور وہ لپٹ بھی رہی ہیں. اندر مزدور لگے ہوئے، جیسے پنکھے کی وائرنگ دیکھی ہوگی نا آپ نے، مزدور لگے ہوئے وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ لپیٹنے کا کام کر رہے ہیں. اور چھینی ہتھوڑے لے کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. آنکھیں یہاں فٹ کر دو، کان یہاں فٹ کر دو، سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. کلر بھی ہو رہا ہے اندر ہی، کسی بھی بلیک کر دیا، اب وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. بچہ پیدا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. نس کری لائٹ جلاؤ گے تو نظر آئے گا بھائی. جب دانت نکلیں گے تو پھر یہ فیل ہوگا، دانت سفید ہی ہوتے ہیں، پھر یہ فیل ہوگا کہ کچھ ہے. تو کسی پہ وائٹ کر دیا، کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سفید، آدمی حیران ہو جاتا ہے بھائی. تھوڑا سا نیل ڈال دیتے فرشتے اس میں. تو اتنا پیچیدہ دماغ بنایا اور وہ کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا، اور پھر پمپنگ مشین لگا دی سینے میں. وہ مشین کیا کرے گی؟ بلڈ کو پمپ کرے گی اور وہ دماغ کی رگوں میں گھومے گا. کہیں بھی بلاکیج نہیں ہے اس میں، کہیں بھی بلاکیج نہیں. یہ اتفاق سے بنا ہوتا تو 5-6 جگہ سے تو ٹوٹا پھوٹا ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں سے تو مسئلہ خراب ہوتا، کہیں الجھ گئی ہوتی ہے. اتفاق سے کسی کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن اور وہ اتنی لمبی رگیں کہ یہاں سے کھینچ کے لے کے جاؤ تو چاند سے لپیٹ کے واپس زمین میں لے آؤ. اتنی لمبی دماغ کی نسیں ہوتی ہیں جن کو ایسے جو ہے نا موڑ کے فولڈ کر کے ایک کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیا گیا، اور 2 حصے کر دیے، ایک دائیں والا جو بائیں کو کنٹرول کرے گا اور ایک لیفٹ والا جو رائٹ باڈی کو کنٹرول کرے گا. اور وہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی. کباب پراٹھے سے بنایا اللہ نے، ماں پراٹھے کھا رہی ہے اس سے دماغ بن رہا ہے بھائی. کیا عجیب قدرت ہے بھائی. ایک دیوار خود سے کھڑی ہو سکتی ہے، اتنا پیچیدہ دماغ اللہ کی قسم خود سے نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑا کبر ہے، تکبر ہے جو اس دماغ کو بنانے والے کا آپ انکار کر دو. ایسا دماغ بنایا اس نے کہ وہ دماغ خود پریشان ہے، یار میں کیا ہوں میں کیا ہوں. بعض لوگ بہت بڑی فلم ہوتے ہیں نا، کچھ لڑکے باتیں کرتے ہیں یار وہ بہت بڑی فلم ہے، تو ہوتے ہیں نا کچھ محلے میں کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار تو بہت بڑی فلم ہے. تو بہت بڑی فلم وہ ہوتا ہے جس کو خود پتا ہو کہ میں بہت بڑی. ہمارے ایک دوست ہیں، مجھ سے کہتے ہیں یار تم بہت بڑی فلم، تم انگلش فلموں کی، تم بہت بڑی انگریزی فلموں 3 گھنٹوں کی گانوں کے ساتھ. ایک دوست نے ہمارے کسی دوست کو تانا دیا، یار یہ مفتی صاحب یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے اور وہ بھی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں اور اس میں گانے ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسی فلم ہے کہ انگلش بھی ہے اور ہے بھی، یعنی بالکل نہ سمجھ میں آنے والی فلم. ایک تو انگلش فلم بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ، اور فلم بھی ایسی کہ 3 گھنٹے کی اور اس میں گانے بھی ہیں. حیرت کی بات ہے، گانے تو ہوتے نہیں انگلش فلموں میں. تو اسی طرح کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی بڑی فلم ہے کہ اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں. وہ واقعی بہت بڑی فلم ہوتی ہے جس کو خود پتا ہو کہ میں بہت بڑی فلم ہوں. کچھ لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا تجھے پتا نہیں میں کتنی بڑی فلم ہوں. تو یہ دماغ اتنی بڑی فلم ہے کہ اس کو خود پتا ہے کہ میں
بہت بڑی فلم ہو, کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو, بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بناؤں, تو یہ دماغ خود فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں, واقعی میں بہت بڑی فلم ہوں, یہ دماغ خود کہہ رہا ہوں. تو اتنا بڑا عجیب دماغ بنا دیا اور پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کی انگلی میں کوئی سوئی چبھتی ہے, دماغ فوراً آرڈر کر دیتا, اور یہ دماغ صرف سوچتا نہیں ہے, محسوس نہیں کرتا, آرڈر بھی کرتا ہے. آپ نے جو بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہے, ریفلیکٹ ایکشن کا ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں کچھ پرزے اللہ نے ایسے لگا دیے ہیں کہ وہ ہم استعمال خود سے نہیں کرتے, وہ خود سے استعمال ہو جاتے ہیں. دیکھو میں جو جتنی باتیں کر رہا ہوں سوچ سوچ کے بول رہا ہوں نا, یہ وہ ایکشن ہے جو میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. کچھ ایکشن دماغ کے ایسے ہیں کہ جس میں دماغ آپ سے پوچھتا نہیں ہے, وہ خود سوچتا بھی ہے اور خود آرڈر بھی کر دیتا ہے. اتنا پیچیدہ سافٹ ویئر بھی اللہ نے دماغ میں انسٹال کیا ہے, آٹومیٹک طریقے سے کام کرے گا. آٹومیٹک مشینیں بھی کیا خود بھی ایجاد ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا, تو اچانک ایسا حادثہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا, دماغ خود آرڈر کر کے ہمیں دور کر دیتا ہے. سوتے ہوئے آدمی کے ہاتھ پہ استری رکھیں آپ, رکھنا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا وہ والا بیٹری لو ہو اس کی کیا یا وائرس آئے گا اس کے اس دماغ کے اس پورشن میں, تو ہاتھ جل جائے گا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سو رہا ہوتا ہے, آپ کا سوتے ہوئے میں آنکھ کے ہاتھ آ گیا, استری پہ ہاتھ آ گیا, آپ تو سو رہے ہیں دوسری دنیا میں, لیکن ہاتھ آپ کا خود بہت پیچھے ہو جاتا ہے. کوئی چیز اچانک ہم پہ حملہ کرتی ہے, ہم اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پہ حملہ کیا تھا. بلی کے دم پہ پاؤں آ جائے, بلی سوچتی بعد میں, حملہ پہلے کرتی ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہوتا, بعد میں اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے, شروع میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہمارے جسم میں کوئی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے تو دماغ تک سگنل پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور دماغ کی طرف سے آرڈر آنے میں ٹائم لگتا ہے. اب نارمل حالات میں تو یہی سسٹم کام کرتا ہے, لیکن جب اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر اللہ میاں کو معلوم تھا کہ بھائی اچانک میں یہ فیصلہ کریں گے, سوچیں گے, مشورہ کریں گے, ٹائم اتنے میں ختم ہو چکا ہوگا. لہذا اس میں ایک ایسا سسٹم لگا دو کہ بھائی چھوٹی موٹے حادثے جو ہوتے رہیں گے وہ یہ دماغ سے پوچھے بغیر بھی کام خود بخود آٹومیٹک ہوتا رہے گا. یہ بھی ایسے ہی ہو گیا, ایویں پنجابی میں کہتے ہیں نا ایویں, تو یہ ایویں ہو گیا, خود بخود ہو گیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آنکھیں ہیں, پھر دل ہے, پھر دماغ ہے, پھر جگر ہے, پھر پھیپڑے ہیں. پھیپڑوں میں آپ چھلنی, کیسی زبردست چھلنی لگی ہوئی ہے اس کو, کیسی زبردست چھلنی ہے پھیپڑوں, گردوں میں, سوری پھیپڑوں میں کہاں سے آگے چھلنی ہے, آپ لوگ بھی ہوں کرتے رہتے ہر بات. گردوں میں فلٹر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب آرٹیفیشل طریقے سے وہ فلٹر کا کام ہوتا ہے, جب ہاسپٹل میں, اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنی بھاری بھرکم مشینیں ایجاد کی ہیں سائنسدانوں نے. کیا وہ مشینیں خود سے ایجاد ہوئی ہیں؟ تو گردوں کو دیکھ کر وہ مشینیں ایجاد ہوئی ہیں. ڈیلیسائز کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیلیسس کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ مشینیں گردوں کو دیکھ کے ایجاد ہوئی ہیں. ان مشینوں کے بارے میں تو خدا کا انکار کرنے والے کبھی نہیں کہتے کہ یہ مشینیں خود سے بنی ہیں, لیکن مشین نے گردے کو, جس سائنٹسٹ نے اس گردے کو دیکھ کر مشین بنائی, اس گردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ خود سے وجود میں آئے. واہ بھائی واہ. جو اصل ہے, یعنی جاپان نے جو موبائل بنایا تھا وہ اتفاق سے بن گیا, اور چائنا نے جو کاپی کی ہے وہ چائنا نے کی ہے. کیسی عجیب بات ہے یا نہیں بھائی. جو اوریجنل ہے وہ تو ہے وہی, ٹھیک ہے نا, خود سے وجود میں آ گئی, اور چائنا کاپی کر رہے ہیں تو وہ کاپی خود سے نہیں آئی ہے, وہ باقاعدہ کسی سائنٹسٹ نے کاپی کی ہے. تو اللہ کے بندو, جو گردہ اوریجنل ہے, جسے دیکھ کے خون صاف کرنے کی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں, اس گردے کو دیکھا گیا کہ یہ کس پروسیس سے گزر گئی, کیا پروسیس ہوتا ہے اس گردے کے اندر, تو گردہ خود سے کیسے, وہ کڈنی خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے. تو اب ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا. دل میں اگر عیب ہوتا تو ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو دل لے جا کے اس کی سروس کروانی پڑتی, اس کی ٹیوننگ کروانی پڑتی. موٹروں کا حال دیکھو, تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی میکینک لگا ہوا ہوتا ہے اس میں. دل ماں کے پیٹ میں جب دھڑکنا شروع ہوتا ہے, دھڑکتے 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 90 سال گزار دیتا ہے وہ, کسی 90 سال, کسی کا 100 سال, ایک دفعہ بھی اس کو ٹیوننگ اور سروس کی ضرورت
کہیں نہیں ہے کہ کھول کے پلگ پانا میں کچرا آیا ہوا ہے. ایسا اگر وہ خراب ہوتا ہے نا تو ہماری حماقتوں کی وجہ سے, کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کھاتے نہیں ہیں, پھوڑتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پھوڑو اور پھوڑ کے رہو. بس پھوڑو کا کہیں نہیں ہے قرآن میں, کھانے کا ہے تو کھاؤ تمیز سے چبا کے, اور روزے بھی رکھا کرو. تو یہ پھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اور میں نے ایک کسی ڈاکٹر سے سنا کہ دل جو اٹیک ہوتا ہے نا, اٹیک 15 سال پہلے, یعنی 15 سال سے دل کے ساتھ انسان غلط سلوک کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے یہ موٹر خراب ہونا, یعنی جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کا مطلب 15 سال سے یہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے یا ایسی لائف سٹائل ہے کہ یہ دل کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. 15 سال دل پھر بھی برداشت کرتا ہے, یہ ایسے نہیں ہو جاتا اٹیک ہو گیا. 15 سال سے, اس میں بعض دفعہ انسان معذور ہوتا ہے, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن نارمل آدمی کو 15 سال سے وہ دل کے ساتھ ناانصافی, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی جو گھر کی پمپنگ کی موٹر ہے نا پانی کی, اس کو آپ خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش شروع کر دیں, اور اس پہ اور 15 سال کے بعد وہ موٹر جا کے کیا ہو, خراب ہو. تو ایسی موٹر جاپان کے کسی بہت ہی ماہر سائنسدان نے بنائی. یہ جو کہتے ہیں نا موٹروں کی وارنٹی ہے, یہ وارنٹی جب ہوتی ہے جب احتیاط سے استعمال کریں. پھر تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ بے احتیاطیاں کی تو پھر کوئی وارنٹی نہیں ہے. لیکن کسی سائنٹسٹ نے ایسی موٹر ایجاد کی, پانی پمپ کرنے کی, پانی کو سک کرنے کی اور آگے پمپ کرنے کی ایسی موٹر ایجاد کی جس میں لکھا ہو کہ اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا تو بھی جوانی میں, یعنی موٹر 30 سال تک تو ویسے بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا, اور پھر جب آپ بوڑھے ہونا شروع ہوں گے تو بھی 15 سال آپ کو ٹائم یہ موٹر دے گی. کیا خیال ہے؟ آپ نے اس سے پانی پمپ کرنے کے بجائے گریس یا پیٹرول نکالنا شروع کر دیا, پھر بھی موٹر نے کتنا ٹائم دیا آپ کو, 15 سال. اس کا مطلب یہ موٹر عام سائنسدان کی بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ بڑا ماہر سائنسدان تھا بھائی, جس نے یہ اتھارٹی بھی دی کہ بھائی غلط بھی استعمال کرو گے تو 15 سال یہ موٹر کھینچے گی, پھر 15 سال کے بعد جا کے بند ہوگی. ایسی موٹر اللہ نے کہاں لگائی ہوئی ہے, دل میں. اور اللہ نے کہا اتنا خون ہونا چاہیے, وہ یہ خون ہو. ہم اس سے کیا پمپ کرنا شروع کرتے ہیں, گریس اور ڈیزل, کیونکہ الٹی سیدھی چیزیں کھا کھا کے خون کیا بن جاتا ہے, ڈیزل کی طرح ہو جاتا ہے, وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے. پھر جا کے دل جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ ایسا گند کھا رہے ہیں, سگریٹ, پان, گٹکے اور لسی کے گلاس پی کے سو جاتے ہیں, اور انڈے پراٹھے, صبح تو میں بھی کھاتا ہوں, رات کو بھی کھا رہے ہیں. بھائی ہم اپنے آپ کو کیوں اس میں داخل کریں یار, کیا خیال ہے؟ اور چلو انڈے پراٹھے بھی کھا لیے کریں یار, رات کو بھی کھا رہے ہیں, 2 بجے کھا رہے ہیں, دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, تو اس سے خون کے بجائے ڈیزل بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو خون ہوتا ہے نا, بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو اس میں اتنا کولیسٹرول نکلتا ہے, کالا خون, وہ ڈیزل ہی ہوتا ہے. 2 آدمی عجیب سے نا, بہت موٹے تازے عجیب سے, وہ چلے گئے خون دینے کے لیے. ڈاکٹر نے کہا بھائی مجھے خون چاہیے, ڈیزل نہیں چاہیے. آپ ایسا لگ رہا ہے آپ کی شکل سے کہ آپ کی رگوں میں خون کے بجائے کیا دوڑ رہا ہے, ڈیزل دوڑ رہا ہے, شکل سے ایسا لگ رہا ہے. تو وہ خون ہمارا کیا بن چکا ہوتا ہے, ڈیزل. وہ بھی 15 سال نکالتا ہے. اس کے بعد دل کہتا ہے بھائی اللہ نے مجھے خون کی پمپنگ کے لیے پیدا کیا تھا, خون کو سرکولیٹ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا, ڈیزل کے لیے پیٹرول پمپ ہے, وہاں جاتے وہاں سے بھروا دیا کر. تو یہ مشین خود سے بن گئی, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس کو اللہ کہہ رہے ما تری فی خلق الرحمانی من تفاوت, تجھے رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ایسا بنایا ہے اس نے, ایسا بنایا اس نے, اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا. ایک دودھ سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے ڈبے کا, اور ایک دودھ اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں رکھا ہے. عیب کس دودھ میں ہے؟ ڈبے کے دودھ پہ ریسرچ کرو, ہر 1 سال کے بعد کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ اس کا سامنے آ جائے گا. ماں کے دودھ پہ سائنس ریسرچ کر کر کے تھک گئی. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اللہ کا یہ دعویٰ سورہ ملک میں کہ تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر, بولو بھائی, نہیں آئے گا. یہ دعویٰ آج بھی قرآن کا سائنسدانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ نہیں نظر آئے گا تمہیں, اس نے تمہارے لیے اس کو بنایا ہے. ایک ایک چیز, آرگینک چیزیں کی طرف لوگ جا رہے ہیں نا. یہ جب یوریا ایجاد ہوئی ہے نا, کھاد,
اتنی اس پہ وابلہ مچا کے اتنا یعنی خوش ہوئے لوگ کہ اب جناب ایسی زبردست کھاد انسان نے ایجاد کر لی ہے، اب ہمیں گائے کے گوبر کی، بھینس کے گوبر کی ضرورت نہیں ہے، بکریوں کی مینگنیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم نائٹروجن جو کھاد کا بنیادی جزو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بنائیں، اور اس سے پودے نکلنا شروع ہوئے، پیداوار بھی ڈبل ہو گئی، پودوں کی شکلیں بھی بڑی اچھی، ایسے خوبصورت سیب ہے بڑے بڑے، دیکھے ہیں نا آپ جو یوریا کے جو سیب ہوتے ہیں یا یوریا کے جو پھل ہوتے ہیں کیسے خوبصورت بے داغ، لیکن جب اس پہ تحقیق بھی پتہ چلا اس سے کیا ہو رہا ہے، کینسر پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے جب یہ چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کی سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ بھی اتنی تیزی سے ہوگی، وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے، اور وہ بے تکے طریقے سے آپ کی جو سیل کی جو اللہ نے اینٹوں کی رکھی ہے نا، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، دوسری کے اوپر یہ بے تکی ہونی، تو کہیں ایک اینٹ وہاں سے نکل گئی، ایک اینٹ یہاں سے نکل گئی۔ اب چونکہ انسان کی اینٹوں کو کھڑا کر رہا ہے تو اس میں ٹیڑھا میڑھا ایک اینٹ یہاں سے نکل رہی ہے، ایک اینٹ یہاں سے نکل رہی ہے، ایک تھوڑا کینسر یہی تو ہے، ہماری جو سیل ہے نا وہ بڑی ترتیب سے جڑے ہوئے ہیں، جب اس میں بے ترتیبی ہوتی ہے تو رسولی نکلنا شروع، یہاں سے پھوڑا وہاں سے پھوڑا، کیونکہ بے تکے طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ اللہ نے ایسا ہماری دیوار کو بنایا ہے کہ پیدائش سے لے کے 90 سال تک ایک خاص اسٹائل سے بڑھتا ہے انسان، ایک عجیب تناسب، جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں آنکھیں بھی بڑھ رہی ہیں اسی حساب سے، کان بھی بڑھ رہے ہیں، ناک بھی بڑھ رہی ہے، اور ہماری اسکن بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھو اگر اس کائنات میں سسٹم نہ ہوتا، عیب ہوتا، تو بچہ پیدا ہوتا؟ اب بچہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جو اسکن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے لیکن مسل کے لیے فائدہ مند ہے، تو اسکن اتنی رہ جاتی اور بچہ تھوڑے دنوں میں اپنی کھال کے اندر گھومنا شروع ہو جاتا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایسی چیزیں دو جو اسکن کو بھی بڑا کرے، کیا خیال ہے؟ یہ تو جیسے ایک تھیلا ہے نا، تھیلے کے اندر آپ نے ایک غبارہ رکھ دیا، اب اس غبارے کو کھلا رہے ہیں تو تھیلا تو اتنے کا اتنا ہی رہے گا، غبارہ پھول کے کیا ہو جائے گا، یا تو پھٹ جائے گا، اس کو جگہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک کھال کا تھیلا چڑھا دیا اور ایسا سسٹم رکھا کہ جیسے جیسے بڑے ہوگے تمہاری کھال بھی اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے، اسی حساب سے بڑھتی چلی جائے، ہر چیز اسی حساب سے۔ تو بھائی اس سے بہتر انتظام اور نظم و ضبط ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، ناک بھی اسی حساب سے بڑھے گی، آنکھیں بھی، پلکیں بھی، اور یہ جو اللہ کا سسٹم ہے نا کہ پھر بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو میں اس طرف آتا ہوں جلدی سے کہ اب اگر ہمیں کائنات میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو یاد رکھو یہ بنانے والے کی غلطی اور قصور نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے کہ جو چیز عیب نہیں ہے ہمیں کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے وہ کیا لگ رہی ہے عیب۔ اگر عیب ہوتا تو دماغ میں کیوں نہیں ہے بلاکیج، کیوں نہیں ہے دماغ میں؟ تو ذرا سی بلاکیج جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، اتنے سال تک وہ جو رگوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کیا گیا تھا وہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے کیسے چل جاتا ہے؟ وہ جو اللہ نے ایک موٹر پمپنگ کی ہمارے سینے میں فٹ کی ہے وہ بغیر کسی ٹیوننگ اور کسی میکینک اور سروس کے پاس سروس اسٹیشن جائے بغیر یا اس کی سروس کروائے بغیر وہ کیسے 60-70 سال نکال دیتی ہے وہ مشین؟ اور وہ مشین کو ایندھن کس سے مل رہا ہے؟ روٹی سے، دودھ سے، دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ آپ یہ جو موٹریں جو پمپنگ کر رہی ہیں اس میں روٹی ڈال تو چلے گی؟ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ کیسا عجیب نظام ہے۔ وفی انفسکم، فرمایا اپنی ذات میں غور کرو، افلا تبصرون، کیا اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ فرمایا سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور وہ اللہ کی تعریف کرنا شروع کریں ایک ایک چیز کی، اللہ تو نے آنکھ ایسی عجیب بنائی ہے، اس پہ کتابیں لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے آنکھ میں اللہ کی یہ قدرت ہے، ناک میں یہ قدرت ہے، بالوں میں یہ قدرت ہے، انسان کی کھوپڑی میں اللہ کے یہ کمالات ہیں، اور پھر پہاڑوں کی طرف آؤ، پھر زمین کی طرف آؤ، پھر بارش کے نظام کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں سارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور سارے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم ان جیسے مزید سمندر بھی پیدا کر دیں
یہ ختم ہو جائیں گے. ما نفدت کلمات ربی, مگر تیرے رب کی جو تعریفی کلمات ہیں اور تیرے رب کی تعریف میں جو کتابیں لکھی جائیں گی وہ تعریف کا کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. تم خود کہو گے اللہ بھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے, بہت کچھ باقی رہ گیا. تو اب اس کے بعد بھی اگر کائنات میں کوئی عیب نظر آتا ہے, کوئی دیوار ہمیں ٹیڑھی میڑھی نظر آتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ٹیڑھی نہیں ہے, ہمیں لگ رہی ہے. اس میں کوئی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ میں, کچھ حکمتیں تو سرسری غور سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, کچھ حکمتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ بھائی ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی حکمت سمجھ سکیں, کیونکہ ہم خدا نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھو, دہریے کا جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, خدا کے منکر, ان کے ہر اشکال کا جواب دینا نہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, اور نہ ہر اشکال کا جواب اللہ نے انسانوں کو بتایا ہے. اور ہر باطل فرقے کی یہ بات ہے, ہر باطل فرقہ جو آپ پر اشکالات کریں, اس اشکال کا جواب, اس اشکال کا جواب, اس اشکال کا جواب, ہر اشکال کا جواب نہیں ہوتا. ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے, انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ سور کیوں حرام ہے. میں نے کہا ناپاک ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ نجس ہے, تو اس نے کہا ہم دھو کے اگر کھا لیں اس کو, پھر کیوں ناپاک ہو گیا؟ جواب دے دو گے اس کا؟ دیتے رہو زمین. بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں سرف سے دھو رہا ہوں, تیزاب سے دھو رہا ہوں, اس کو کیوں ناپاک ہے؟ آپ کا وہ گند کھاتا ہے, وہ کہ گند تو مرغی بھی کھاتی ہے, تو مرغی ناپاک ہو جاتی ہے کہ مرغی گوشت تو پاک. مرغی کے سامنے جو دو گند پھینکو وہ کھا لے گی. بس اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک ہے, نجس ہے, تو ہوگا بھائی اللہ کا علم ہم سے زیادہ ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوگا پھر غیر مسلم کو ہم قائل کیسے کریں گے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہے گا نا اسلام میں سور کیوں حرام ہے, تو آپ کو بھی اس لیے حرام ہے, کہے گا یہ تو لاجک نہیں ہے, اس کا مطلب تمہارا مذہب لاجک والا. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا, اسلام کے ہر حکم کی کوئی حکمت ہوتی ہے. اسلام ایسی بات نہیں کرتا جو عقل کے خلاف ہے. تو یاد رکھو یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ عقل سے بالا تر ہے, عقل سے بالا تر ہے. رہا ہی پھر ہم اس کو کیسے قائل کریں گے؟ ہم اس کو ایسے قائل کریں گے کہ ہم اس کو بنیاد کی طرف لے کر آئیں گے. یہ جتنے باطل لوگ ہیں نا, ان پر ایک مثال صادق آتی ہے کہ یہ بارش سے بھاگتے ہیں اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہو اور پرنالے کے نیچے آ کے, یہ مجھے یاد دلانا, یہ جو بارشیں بےتکی برستی ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ سرسری غور سے جو حکمت ہو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ چھوٹے اشکال سے بھاگے اور اس سے بڑے اشکال پر. میرے سامنے ایک رافضی آیا, اس نے کہا کہ یہ جو سنی مذہب ہے یہ صحیح نہیں ہے. وہ شیعہ تھے وہ, کہ سنی مذہب ہے یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی کیوں صحیح نہیں ہے؟ کسی سے فرقہ واریت میں لڑنا جائز نہیں ہے. یاد رکھو, یہ جو مسئلہ خراب ہوتا ہے نا, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, وہ کافر, اس کو مارو, اس کو پیٹو, فلانا, یہ غلط ہے. ڈیبیٹ کی حد تک وہ تو ہمیشہ سے رہی, شیعہ سنی کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے, بحث مباحثے کی حد تک صحیح ہے, تو بحث بات چیت کی حد تک ہم بھی کر لیتے ہیں, تو دلائل تو دیں گے نا. یہ کوئی فرقواریت نہیں ہے, تو اپنی بات کو انسان بتاتا تو میں میرا جو کنسپٹ ہے وہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. تو آئے کہنے لگے کہ بھئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت نہیں ملی تھی, معاذ اللہ وہ بعض صحابہ کھا گئے تھے, وہ فلاں نہیں ہو گیا تھا, فلاں نہیں ہو گیا تھا. میں نے کہا یار تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو آپ کے یہ اشکالات سارے صحیح ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کیا کرو, فرض کر لو. اور یہ وہ بارش ہے جس سے بچنا ہمیں ضروری ہے, کیونکہ کپڑے گیلے ہو رہے ہیں, اس اشکال سے بچنا ضروری ہے. تو اس اشکال سے بچنے کے لیے آپ جو شیلٹر دے رہے ہیں وہ اپنے مذہب کا دے رہے ہیں کہ بھئی یہ اشکالات سنی مذہب پہ ہوتے ہیں, لہذا سنی مذہب کو چھوڑ کر کہاں آ جاؤ, شیعہ مذہب کی طرف. میں نے کہا شیعہ مذہب پہ مجھے اس سے بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ مجھے اس کے جوابات دے دو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. پھر وہ میں نے ان سے اشکالات, وہ کیا تھے وہ, کیونکہ ابھی میرا مقصد شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے, وہ میں نے ان سے شروع کر دی کہ بھائی میں اگر آپ کے اپنے مسلک کو چھوڑ دیتا ہوں, آپ کے مسلک کی طرف آتا ہوں, چھوڑ کے میں درمیان میں تو نہیں لٹکوں گا نا. ایسا تو نہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کہیں کے بھی نہیں رہے. کہیں نہ کوئی نظریہ تو انسان کو رکھنا پڑتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے, ایک بڑا مشہور لفظ ہے, دماغ سے نکل گیا, میرے بھی لگ رہا ہے دماغ میں ڈیزل آ رہا ہے, یہ صبح کے پراٹھوں کا اثر ہے. تو فری تھنکر جن کی کوئی تھنک نہیں ہوتی, کوئی نظریہ نہیں ہوتا,
تو یہ الفاظ کی حد تک نظریہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک تصور ہے کہ میں کسی بھی چیز کو نہیں مانتا. یہ نظریہ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے. اس پر بھی آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ بھئی جب اتنے دلائل سے ثابت ہے کہ یہ آپ کے ابا ہیں اور آپ کہیں مجھے اس سے بحث نہیں کہ میرا ابا ہے یا نہیں ہے، اس کے بھی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ نظریہ آپ نے کیوں رکھا، اس کا کیا جواز ہے آپ کے پاس. کہ آپ اپنے محسن کا انکار کر رہے ہو، آپ فری تھنکر بنے ہوئے ہو، جس خدا نے آپ کو پیدا کیا آپ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس کو تو صحیح ثابت کرے دلائل سے. یہ بھی ایک نظریہ ہے جس پر دلائل قائم کرنے پڑتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اگر سنی مذہب چھوڑ کے اللہ نہ کرے غیر مسلم بن جاؤں تو وہ تو آپ بھی صحیح نہیں مانتے، قادیانی بن جاؤں، اللہ نہ کرے عیسائی بن جاؤں، ہندو بن جاؤں، اس کو تو آپ بھی غلط مانتے ہو. آپ یہی چاہتے ہو نا کہ میں سنی مذہب چھوڑ کے کیا شیعہ بن جاؤں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مجھے اس پر یہ اشکالات ہیں جو اس سے بھی بڑے اشکالات ہیں. کیا خیال ہے؟ جو اس سے تو پہلے وہ اشکالات حل ہو جائیں پھر ہم ان اشکالات کی طرف بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. وہ شعر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نا. ایک آدمی کو کسی سے عشق ہو گیا لڑکی سے، اب مفتی صاحب، مولوی صاحب، علماء بزرگوں نے سمجھایا بھائی تیری چونکہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو یہاں سے تعلق ختم کر دے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس نے کہا نہیں میرے تو دل میں بس گئی ہے، جیسے وہ ڈرامے ہوتے ہیں نا، ہو گئے میں نہیں چھوڑ سکتا بھائی، اللہ ناراض ہو رہا ہے یار، چھوڑو یار، توبہ طائب کر لیں گے، اس طرح کے. تو وہ جب اللہ کو بھی ناراض کر دیا، گھر والوں کو بھی ناراض کر دیا، جب اس کے ساتھ بھاگنے کا ٹائم آیا تو اسی نے ٹھینگا دکھا دیا. وہ جو محبوبہ تھی اسی نے کیا دکھا دیا؟ ٹھینگا. تو اس پہ شاعر نے یہ شعر کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. محبوب کو بھی کہتے ہیں، وصال کا مطلب ملاقات. نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو بھائی اس اشکال کے جوابات بھی حضرت فاطمہ کی وراثت کا جو اس اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کس اشکال کا جواب دو گے؟ ایک اشکال کا جواب، پھر دوسرے اشکال کا جواب، پھر تیسرے اشکال کا جواب. تو اسی طرح یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں اشکالات ڈال کے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں لڑکوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. ان سے کہیں کہ ان اشکالات کا اگر ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے پھر بھی ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے انکار کے نتیجے میں جو بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں ان کا آپ کے ڈیڈی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. کیونکہ مسجد کا تقدس ہے بھائی، کہنا تو چاہ رہا تھا آپ کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. لوگ کہتے ہیں ممبر ویسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. کیسے بن گیا دماغ؟ یہ موٹر کیسے لگ گئی؟ اور تو اتنا سوچ کیسے رہا ہے؟ دماغ سے ایسی باتیں تیرے ذہن میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یوٹیوب پہ جو ہے نا سوچ کے ڈال رہا ہے. یہ دماغ روٹی سے، دودھ سے، ان چیزوں سے اللہ نے بنایا اور اسی دماغ کو بنانے والے کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ایسے موقع تو مجھے سورہ یاسین کا آخری رکوع یاد آتا ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے نبی تھے. صدیوں پہلے ایسے دلائل دے رہے ہیں آپ اور ایسی آیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشرکین کو بتایا کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، مٹی ہوتے ہو، لیکن قیامت کے دن اس مٹی کو دوبارہ ریورس گیئر لگے گا. جیسے پانی سے انسان بنتا ہے پھر انسان دوبارہ ریورس ہو کے مٹی، تو اس مٹی کو دوبارہ ریورس گیئر لگے گا اور یہ انسان بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اب اس پہ عقلی اشکالات، بعض مجھے یہ کہتے ہیں قرآن حدیث سے باتیں نہیں کرتا، عقلی باتیں پھینک رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات ہیں جو ہم اپنے بارے میں فیس بک پہ دیکھ رہے ہو. تو اللہ کے بندو، عقلی دلائل قرآن نے جتنے دیے ہیں اتنے دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تو خود قرآن کا طریقہ ہے عقلی دلائل لینا. تبھی تو قرآن جگہ جگہ کہہ رہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سینس لیس لوگوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں. سینس لیس آدمی تو بتوں کے سامنے جھکتا رہے گا، تو غلط چیزوں کی طرف جاتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتایا کہ تم زندہ ہوگے. تو ایک ایتھیسٹ تھا، یہ اس دور میں بھی تھے کچھ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ صرف زمانے کے انقلابات ہیں کہ ہم مرتے بھی ہیں جیتے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، زندہ بھی ہوتے ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے.
تو وہ آیا اور نبی کا مذاق اڑانے کے لیے نا، جیسے کوئی یوٹیوب پہ اللہ کے وجود کے اشکالات کرے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ تصویروں سے جو چیز یعنی ویڈیو جو چلا دی جائے نا تو اس سے اثر زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں نا ویڈیو پہ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ زیادہ چلے تو وہ موضوع کے حوالے سے بیک گراؤنڈ میں تصویریں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بات چل رہی ہے اسی حوالے سے، جیسے جہنم میں بیان ہو رہا کہ جو آگ نظر آ جائے تو آدمی تھوڑا سا اس بیان سے ڈر رہا ہوتا ہے، پھر اس آگ سے اور ڈر جاتا ہے. اب جہنم میں بیان ہو رہا ہے اور پیچھے ہوٹل کی تصویر آئی جہاں لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں بیٹھے، تو وہ عجیب سا لگے گا نا. تو یہ انسانی فطرت ہے اور اس کا ہر دور میں استعمال ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ کلپ ڈالتے ہیں نا وہ یہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ اس کے حساب سے اس کو اٹریکٹیو بنایا کریں، پھر وہ کلپ مارکیٹ میں چلے گا. یہ دیندار لوگ یوٹیوب پہ کام بھی عجیب اسٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں کہ عجیب خوش کلپ آ رہا ہے، بس حضرت جی نے فرمایا اور ختم ہو گیا. جیسے بلوچستان میں جا رہا تھا، ابھی کوئٹہ کا سفر ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک بلوچستان کے استاذ ہیں، بلوچی ہیں، بڑے گہری دوستی ہے میری ان سے. تو ہم کراچی سے جب کوئٹہ کی طرف نکلے، پہلے بھی میں کئی دفعہ کراچی سے کوئٹہ آیا ہوں تو کیونکہ درمیان میں آبادی نہیں آتی، کوئی بڑا شہر ہی نہیں آتا، تو میرا خیال یہ تھا ہم بالکل کنارے کنارے جا رہے ہوتے ہیں سمندر کے، کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں. میرا یہ خیال تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنی کم آبادی ہے بلوچستان کی. تو میں نے اپنے وہ ہمارے جو بلوچی استاذ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ ہم کنارے کنارے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم بلوچستان کے بالکل بیچوں بیچ سفر کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ شہر کیوں نہیں آ رہے؟ جیسے پنجاب میں جاؤ نا آبادی ایک دم شروع ہوتی ہے، پھر بھی دیہات گاؤں آتے 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 ختم ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، ابھی ختم ہوتی نہیں کہ دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا ہے. پنجاب میں تو ایسے زیادہ تر سفر ادھر ہی کے ہوتے ہیں. تو بلوچستان کے بارے میں خیال تھا بہت ہی سائٹوں سے ہم جا رہے ہیں، یہ تو تھا کم آبادی لیکن اتنی کم ہے یہ نہیں پتا تھا. تو وہ مجھے بتاتے تھے پھر اب دیکھو وہ شہر آ رہا ہے. تو میں ان کا سے مزاق کرتا تھا، میں نے کہا یار شہر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. ہم انتظار میں ہوتے ہیں ابھی ایک شہر آئے گا، وہ سڑکیں ہوں گی، اس میں گاڑی گھسے گی، جگہ جگہ ہاسپٹل نظر آ رہے ہوں گے، وہ ایک بندہ وہاں نظر آیا، ایک اس پہاڑ پہ نظر آیا، 4 مکان ادھر نظر آئے اور شہر ختم ہو. تو کیا بات تھی، کہاں سے آ گئی یار یہ شہر؟ ہاں تو یوٹیوب پہ کلپ بھی عجیب عجیب اسٹائل کے ڈالے جا رہے ہیں. کچھ کام کیا کریں تو ذرا صحیح انداز سے کیا کریں. تو وہ جو تھا نا وہ دیکھو مشرک نبی کے پاس آ کے یہ بھی کہہ سکتا تھا زبانی کلامی کہ بھائی جب ہم بوسیدہ ہو کے قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں تو بھلا زندگی کیسے ملے گی؟ تو کیڑے کھا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے وہ یہ جانتا تھا کہ نہیں بھائی ایسے بات نہیں بنے گی. وہ گیا ایک قبرستان جو بہت قدیم قبرستان تھا، کئی 100 سال پرانا. وہاں قبر کی ایک ہڈی نکالی اس نے کسی میت کی، بالکل سڑی ہوئی گلی ہوئی بھربھری ہڈی. وہ لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ وہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہی ہے؟ ویڈیو چل رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشکال ہو، ایتھیسٹ تھا نا، اشکال کر رہا ہے کہ والا یہ کیسے زندہ ہوگی، اور ساتھ میں وہ ہڈی بھی دکھا رہا ہے. اور وہ ہڈی پیش کر کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئی اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا قیامت کے دن؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں کامن سینس کے. ابے یار بول لیا کرو اللہ کا واسطہ، یہ تو اب میری مزاج سمجھ جائے نا، آپ جملہ کمپلیٹ کیا کریں. اے محمد آپ کی یہ باتیں کامن سینس کے خلاف. کیسی باتیں، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ ویڈیو اس نے یوٹیوب پہ چلا دی اور بھی جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پر تھا؟ دعویٰ تو نبی نے کیا تھا مگر یہ پیغام کس کا پہنچایا تھا؟ اللہ کا. اس لیے نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ بھائی جس نے دعویٰ کیا ہے وہی اسی کی ذمہ داری ہے، ہمیں کیا؟ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں زندہ کروں گا تو اللہ تو ہی بتا دے. آپ جب کسی کا پیغام پہنچاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا بھائی آپ اسی سے بھگت لو بھائی. جائے میں آ کے کسی کو بولوں تمہیں پولیس والے نے بلایا، تھانے والے ایسے جو باہر کھڑا ہے بلا رہے ہیں، آپ کہیں جاؤ گے ایسی مولوی صاحب چھوڑ رہے ہوتے ٹھیک ہے، پھر میں جا کے بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں وہ کہہ رہا ہے ایسا جو صاحب آپ خود ہی نہیں بڑھنے اس سے، میں تو پتلی گلی سے نکل لوں گا، مجھے کوئی ذرا بھی غم نہیں ہوگا. تو نبی کو کچھ بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. بھائی اللہ نے دعویٰ کیا اسے جا کے پوچھو. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا.
اور کیا عجیب انداز تھا. فرمایا اولم یر الانسان, یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے محمد ہڈی لے کر آیا ہے, کیونکہ یہ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو اتنی نہیں چلتی, یہ ویڈیو بہت تیزی سے لوگوں میں پھیلے گی, لہذا اس کا جواب اس سے بھی زیادہ, کہتے ہیں نا مفتی صاحب اس پر ایسا کلپ ہونا چاہیے انجینئر کے خلاف کہ اس سے بھی زیادہ ویور بڑھے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں انجینئر کے پاس تو فالتو ٹائم پھینکنے کے لیے, بولو بھائی آج بھی ایک مغرب کے بعد ایک صاحب کہتے ہیں یار انجینئر کے خلاف کیوں نہیں کام کر رہے, میں نے کہا ان کے پاس پھینکنے کے لیے ٹائم بہت ہے. کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میزان بینک کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھو بڑی زبردست ہے. تو میں نے کہا اس مفتی تقی صاحب کی کتاب پڑھنے کے لیے کیا مفتی تقی صاحب کی شخصیت کافی نہیں ہے؟ اس کے لیے انجینئر سے پوچھو گے آپ جا کے کہ اس کی کس کی کتاب پڑھو. کیسے بیچاروں کا, لوگوں کا دماغ, اتنے بڑے بڑے علامے ملک میں موجود ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, ان سے پوچھو کہ حضرت مجھے کس کی کتاب پڑھنی ہے, لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک نوجوان لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ بتائیں کہ اس موضوع پر کس کی کتاب پڑھیں. یہ قرب قیامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہل لوگوں کو رئیس بنا لیں گے. میں الحمدللہ اگر اس طرح کے جتنے لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں ان کے دلائل کی دنیا میں ان کے خلاف تیاری کر کے جواب دینا چاہوں تو انشاءاللہ بہت مدلل جواب دے سکتا ہوں. ابھی مجھ پہ کسی نے اعتراض کیا کہ 3 طلاق کے موضوع پر میرے جو دلائل ہیں وہ ادھورے ہیں, فلاں نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں. تو یاد رکھو میرے جو دلائل ہیں نا 3 طلاق کے موضوع پر, وہ مسجد کے ممبر پہ عوام کے سامنے ہیں, اور وہ اس ٹاپک کو لے کے میں بیٹھا نہیں تھا, بیٹھا میں واض و نصیحت کے لیے تھا. درمیان میں سوال آ گیا تو چلتے پھرتے سرے دس جو دلائل ہو گئے وہ پارسل کر دیا ہم نے. سمجھ میں آئی میرا خیال؟ جتنے میرے کلپ ہیں نا علمی وہ سارے ایسے ہی ہیں. باقی جو میں نے باقاعدہ ریکارڈ کروائے ہیں جو بیانات جو علمی ہیں, جو جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ خاص ٹاپک پر ہیں, وہ میں ریکارڈ کرواتا ہوں آزان ٹی وی والے کے عدیل عارف صاحب. ابھی میرا 3 طلاق کے موضوع پر جو میں نے دلائل وہاں ریکارڈ کروائے ہیں وہ ایپیسوڈ تیار ہو رہے ہیں. وہ جب اپلوڈ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے دلائل خاندانی ہیں اور کس کے دلائل غیر خاندانی ہیں. اس میں حدیثوں کے حوالے بھی دیے ہیں, حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, حدیث عربی عبارات بھی پڑھی ہیں, اور ایک ایک دلائل جو اس میں جو دیگر وہ علماء جو 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں نا ان کے ایک ایک دلیل پڑھی ہے اور اس کے جوابات دیے. اور ایسے انشاءاللہ خاندانی جوابات ہیں کہ آپ جب وہ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. آئی بات سمجھ؟ تو باقی یہ کہ یہ علماء کا یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے یہی کرتے رہے, بیٹھ کے ایک کلپ اس طرح کھلے پہ تیار کر لیں, زور سے آمین پہ, فلانے آمین پہ, اس طرح تیار کر لیں. یہ کام نہیں ہے, امت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس ٹاپک کی طرف میں آتا نہیں, اپنا دامن بچا کے رکھتا ہوں میں. اگر ہماری تدریس ہے صبح سے لے کے 1 بجے تک, پھر اس کے بعد ہمارے گھر بار ہیں, پھر اس کے بعد بیانات کی ترتیب ہے, پھر فون پہ مسائل بتانے کی ترتیب ہے, وہ بہت لمبا میری جو ترتیب ہے نا دن گزارنے کی, وہ اگر آپ کسی دن میرے ساتھ رہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ ہم بیٹھ جائیں کمرہ سجا کے اور آمین اور ٹانگیں چوڑی کرنا اور ٹانگیں پتلی کرنا, ان چیزوں پہ اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے. تو اس لیے علماء بڑے بڑے ملک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی کتابیں آپ پڑھو, ان کا نام دیکھ کر. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں تو ان کا نام ہی کافی ہے, اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی. میزان بینک کا مسئلہ انجینئر سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایک صاحب کہنے لگے انجینئر نے بھی کہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے میزان بینک. میں نے کہا اس کو پتا کیسے چل گیا؟ میں نے میزان بینک میں 1 سال گھس کے تحقیق کی ہے تو پھر میں نے فتوا دیا کہ یہ جائز ہے. اس نے کہاں تحقیق کی ہے بھائی؟ پھر ہم نے جامعۃ الرشید میں 1 سال ڈیبیٹ کی ہے میزان بینک میں جو اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم چل رہا ہے نا اس وقت, اسلامک بینکنگ کا جو بینکوں میں سسٹم چل رہا ہے اس پہ 1 سال روزانہ ہماری مجلس ہوتی تھی. اللہ ماشاءاللہ کبھی ناغا ہو گیا, 5-6 علماء کا پینل تھا, وہ بیٹھ کے روزانہ ان کے سسٹم پہ بحث کرتا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں, ایک ایک جزیے پر کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یہ خلاف ہے. جب تک ایسی تحقیق نہیں تھی ہم نے بینک کے بارے میں فتوا نہیں دیا, نہ حلال کا نہ حرام, جو بھی پوچھتا تھا وہ ہمیں معلوم نہیں. 1 سال تک یہ تحقیق ہوئی ہے, پھر بینکوں میں جا کے دیکھا ہے کہ عملی طور پر یہ نافذ بھی ہے یا نہیں ہے.
اس میں حضرت مفتی تقی صاحب کی تقلید نہیں کی ہم نے، تحقیق کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں تحقیق۔ اس کے بعد ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کیا ہے، جائز ہے۔ بعض شیخوں کو پھر بھی اس کی ناجائز کہا، لیکن اوور آل جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے۔ تکافل کا جب مسئلہ آیا تو تکافل کے بارے میں بھی 1 سال ریسرچ کی ہے، اور تکافل کے بارے میں 1 سال تحقیق کرنے کے بعد میری جو ذاتی رائے بنی ہے کہ وہ یہ کہ تکافل جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے براہ راست بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، 3-3 4-4 گھنٹے، اور وہ اشکال جو ہمیں وہ ان پر واضح کیا، انہوں نے اس اشکال کو تسلیم کیا، پھر انہوں نے ایک جواب بھی دیا اس کا۔ ان کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے، لیکن اتنی تحقیق کے بعد کم از کم میری ذاتی رائے کیا بنی ہے، ناجائز ہے۔ یہ ہوتی ہے تحقیق۔ تو یہ جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نئے نئے پروفیسر انجینئر، انہوں نے کیا کیا ہے، بیٹھ کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں بینک کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تکافل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، وہ پھینک رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ناجائز ہے۔ ان کے تکے اگر صحیح بھی لگ گئے تو ان کو قیامت کے دن ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ جو مسئلہ بتاتے ہیں فلاں پروفیسر بھی بالکل وہی مسئلہ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ اگر صحیح بھی بتا دیں ان کو اس پہ ثواب، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، کلینک کھول کے لوگوں کے علاج کے لیے بیٹھا ہے، اتفاق سے اگر صحیح ٹیکہ لگ بھی گیا اس کا تو پھر بھی اس کے لیے کلینک کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس کی غلطیوں پہ اللہ اس کو پکڑیں گے اور اس کی صحیح باتوں پہ بھی پکڑیں گے۔ اللہ کہیں گے جب تم اس بات کے اہل نہیں تھے تو تمہیں کس نے یہاں لا کے بٹھایا، کس نے کہا کہ تمہارے لیے فتویٰ دینا حلال ہے، کس نے کہا؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے فتویٰ دینا اس وقت تک حلال نہیں ہے۔ آگے پھر انہوں نے شرطیں بیان کی ہیں، اس پر مجتہدین کا اجماع ہے کہ کوئی بھی شخص فتویٰ دینے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے قرآن اور حدیث کے حوالے دینا شروع کر دے اور لوگ کہیں گے چونکہ حوالے بہت زیادہ دیتا ہے لہذا یہ کس کے مطابق جواب دے رہا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ میرا جو ایک حیا اور شرم کے خلاف ایک یعنی بظاہر ایک حیا کے خلاف ایک بیان ہے اورل سیکس سے متعلق، مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کرتے ہوئے، وہ بیان بھی مجھے اس لیے دینا پڑا کہ انجینئر نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اور وہ میں نے دیکھا اس کے لاکھوں ویورز ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اگر اس پر میں نے بات نہیں کی تو مسئلہ کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے پھر میں نے وہ اس پہ ریکارڈ کروایا کہ بھائی یہ تو، لیکن یہ کہ کس کس چیز کا انسان جواب دیتا رہے گا، تو اس لیے ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی علماء کو ان فضول کاموں میں آپ مصروف کریں۔ تو مفتی تقی صاحب کی کتاب پڑھنے کے لیے کسی سے حوالہ نہ لیں، مجھ سے بھی نہ پوچھیں، وہ ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، ہماری کتاب پڑھنے کے لیے ان سے ضرور پوچھیں آپ کہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت جب میرا بھی تھائی لینڈ میں بیان ہوا تھا تو تھائی لینڈ کی مسجد میں جہاں بیان تھا انہوں نے جامعۃ الرشید سے مجھے نہیں جانتے تھے، پہلے پوچھا کہ ان کو آپ جانتے ہیں، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں، پھر انہوں نے میرا بیان رکھوایا، مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ نہیں یار میرا خیال ہونا تو چاہیے تھا، ناراض ہے تم ان سے کیوں پوچھ رہے؟ میں ہوں نا، یوٹیوب پہ نہیں دیکھا تم نے؟ وہ چونکہ عالم تھے، سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ یوٹیوب یا لوگوں میں شہرت کہ جی مفتی صاحب کے کلپ چونکہ مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، مفتی صاحب کے بیانات بہت چل رہے ہیں، تو اب ان کا ہر مسجد میں بیان رکھواؤ۔ انہوں نے اتنا کافی نہیں سمجھا، چلنے کو تو بہت سی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کسی ریلائبل ادارے سے پوچھا، بڑے علماء سے پوچھا کہ حضرت یہ بندہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ بھی چلا جائے کہہ کے۔ تو ہمارے اکابر کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اعتماد کر کے کہہ دیا ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ جب میں نے خواتین میں بیان کرنا شروع کیا تو میں نے اپنے حضرت سے شیخ سے پہلے اجازت لی کہ ہمارے محلے میں خواتین اکٹھی ہوتی ہیں، کیا مجھے ان میں بیان کی اجازت ہے؟ ریٹرن میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے پھر مجھے الگ بلا کے اجازت دی کہ کر سکتے ہیں بیان ان شرطوں کے ساتھ۔ ان میں شادیاں وادیاں بھی نہیں تھی اس وقت، میں اس اتنی بیان نہیں کرتا، ورنہ یہ کہ بشرطے کہ شادی پر بیان نہ ہو، تو شکر ہے اجازت لینے کے بعد پھر میں نے شادیوں پر بھی شروع کر دیا، اگر پہلے سے کرتا ہوتا تو شاید حضرت فرماتے کہ نہیں کرے۔ تو چونکہ خواتین میں بیان ایک حساس مسئلہ ہے، بہت یعنی ایک حساس مسئلہ ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے جیسے نالائق کو حضرت نے اجازت دے دی۔ یہ ہمارا جو دین چلا رہا ہے، پہلے تو لوگ حدیث پڑھانے سے پہلے اجازت لیتے تھے، یہ جو حدیثوں کی سندیں چلتی تھی اجازت لیتی، فلاں کی اجازت سے یہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھے، آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس کو بڑا فخر کرتے تھے کہ مجھے فلاں سے اجازت ملی، فلاں سے اجازت ملی۔ یہ اس لیے اجازت لیتے تھے کہ
کہ بھائی کوئی آپ پر ہاتھ تو رکھے کہ ہاں یہ جو حدیث کی تشریح کر رہا ہے یہ تشریح معتبر ہے اور اس نے باقاعدہ کسی بڑے عالم سے علم حاصل کیا ہے. ورنہ علم حدیث ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی ان پڑھ جاہل بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنا شروع کر دے اور یہ کہ اس حدیث کا یہ مطلب, اس حدیث کا یہ مطلب, اس حدیث کا یہ مفہوم, اس حدیث کا یہ مفہوم, اور لوگ کہیں بھائی جو بھی بات کرتا ہے ماشاءاللہ حدیث کے حوالے کے ساتھ کرتا ہے, نمبر یاد کیے ہوئے حوالے کے ساتھ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا اس طرح سے دین پر چلنا شروع ہو جاؤ گے تو یہ دین تباہ ہو جائے گا, فرقوں میں بڑھتے چلے جاؤ گے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی, بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے نا, تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اولم, ہاں اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کلپ کا جو جواب دیا نا وہ یہاں سے آ رہی تھی بات کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کلپ ہے تو آپ بھی جواب دو. تو اللہ نے جو اس کے خلاف جو اللہ کا کلپ بنانا وہ قرآن میں ہے, اور وہ دنیا کا کوئی کلپ ایسا نہیں چلتا جتنا یہ جواب چلا ہے. کیونکہ سورہ یاسین کتنے لوگوں نے پڑھی, کتنے نے سنی, کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچ گئی یہ بات. وہ کیا ہے, اللہ نے جو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلائی نا وہ اس سے بھی زیادہ جاندار ویڈیو. اللہ نے پورا خاکہ کھینچ دیا انسان کی پیدائش کا. فرمایا اپنے دماغ میں یہ والی ویڈیو چلا لے تو. کیا چلا لے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. فرمایا یہ جو تو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلا رہا ہے, ہڈی دکھا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جھانک کے دیکھ اپنے دماغ کے پردوں میں اور ماضی میں جا, تجھے ایک خیالی دنیا میں ایک ویڈیو نظر آئے گی. وہ کیا ہے کہ تو منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا جس میں نہ دل تھا نہ دماغ تھا, نہ جگر تھا نہ پھیپڑے تھے, نہ گھٹنے تھے نہ ناخن تھے, نہ زبان تھی نہ دانت تھے, کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقناہ من نطفۃ, اس پانی کے ایک ناپاک قطرے کو, غلیظ اور گندے پلیت قطرے کو میں نے ایسا بنایا کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایسا ذہین بن کے نکلا. خصیم بھی ہے, جھگڑالو بھی ہے, مبین بھی ہے, بحث کرتا ہے, بڑے صغرے کبرے ملا کے اپنے مدعے کو ثابت کرتا ہے, اور ایسا ذہین بن گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے اس نے. کیا عجیب انداز ہے. اتنا اس پانی کے قطرے میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی کہ اپنے بنانے والے سے لڑنا شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں بھائی تو کل کا بچہ تھا دیکھ, اور ایسی طاقت آ گئی کہ میرے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے, کہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں پانی کا ایک ناپاک قطرے میں تیری قدرت نے ایسا اپنی صنعت سازی دکھائی ہے کہ یہ قطرہ انسان بن کے بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہم پر اعتراض کر کے کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, بھلا میں جب ہڈی ہو جاؤں گا تو اس میں جان کون ڈالے گا. یہ پوری اللہ نے اس کے دماغ میں ویڈیو چلائی ہے. اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا قل, اے نبی اس کو کہہ دو, یحییھا الذی اول مرہ, جس نے تجھے پانی کے قطرے سے پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ اسی ہڈی سے تجھے دوسری مرتبہ بنا دے گا. وہو بکل خلق علیم, تو احمق اور بے وقوف, تو نے چونکہ بننے کا ایک طریقہ دیکھا ہے تو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی طریقے سے بنا سکتا ہے, جبکہ میں نے اس عجیب طریقے سے اس لیے بنایا تھا تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. بکل خلق علیم, کیونکہ وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے, ہر طرح سے بنانا جانتا ہے. اس کے پاس بنانے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ بنانے کے لیے ایک طریقوں کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے اس نے تجھے بنایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے وہ. تو اب میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ جو لوگ بھی مذہب کا انکار کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, اہل حق پر اعتراضات کرتے ہیں, انہیں اہل حق کے اعتراضات نظر آ رہے ہوتے ہیں, مگر وہ جس باطل کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس پر جو بڑے بڑے اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ جو دہریے قسم کے لوگ, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ جو اشکالات کر کر کے آپ کو خدا کا منکر بنا رہے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ, تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی لے کے جا رہے ہیں. ان کی باتوں میں دم نہیں ہے. ان پر جو اشکالات ہوتے ہیں, ان اشکالات اعتراضات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس لیے شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے خود اپنے کلام کو نازل کیا
اور خود اپنے کلام میں اپنے متعلق اللہ نے دلائل، اور یہ ظاہر ہے اللہ ہی کرے گا کیونکہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی، تو جواب بھی کس کے کلام میں ہوگا؟ اللہ کے کلام میں. انسانوں کو تو اپنے کھانے پینے سے اور کمانے سے فرصت ہے ہی. تو بات کیا چل رہی تھی، یہ کہاں سے آئی؟ جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اگر کہیں کہیں کوئی فالٹ نظر آ رہا ہے تو وہ حقیقت میں فالٹ نہیں ہے. جیسے یہ بارش کی ایک مثال ہے، کبھی بہت زیادہ برس جاتی ہے اور کبھی قحط پڑ جاتا ہے. یہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ بندوں کو بندہ بنا کے بھی رکھنا چاہتے ہیں. ایسا سسٹم بنا دیتے کہ کبھی زمین میں تباہی نہ ہو تو پھر بندے بن کے نہ رہتے، کوئی غم نہ ہوتا، حادثات ہی نہ ہوتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ٹینشن فری بنا دے نا، لبغوا فی الارض، تو سارے اللہ کے باغی بن جائیں. یہ تھوڑا تھوڑا حادثات سے ڈرتے رہتے ہیں. بارش نہیں ہوتی تو قحط کا ڈر ہوتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں. جب ہوتی ہے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ تباہی نہ کر دے، خوف ہوتا ہے کہ بھئی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. تو یہ تھوڑا سا اللہ نے ایسا اس میں نظام رکھا ہے کہ یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا ہے. اگر یہ نہ ہو اور سارا سسٹم بالکل صحیح چلتا رہے، بچہ معذور ہی کبھی پیدا نہ ہو، دماغ میں کبھی بلاکیج ہو ہی نہیں، تو پھر بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور موت کا سسٹم ختم ہو جائے گا. اللہ انسان کو 40-50 سال تک جوان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، پھر بڑھاپے کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں. تو بڑھاپا دیکھنے میں تو عیب ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اس عیب میں اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ اگر جوانی ہی چلتی رہے اور صحت ہی چلتی رہے، دماغ میں نہ کبھی بلاکیج ہو، نہ دل میں کبھی کوئی وال بند ہونے کا خطرہ ہو، تو مرو گے کیسے اور ڈرو گے کیسے؟ ہمارے رشتے دار تھے، بہت زیادہ صحت کا خیال رکھتے تھے، پھر بھی شوگر ہو گئی ان کو، عمر بھی زیادہ ہو گئی. تو میں نے کہا آپ اتنا خیال کرتے تھے، دیندار ہے نا تو ہمیشہ صحیح سوچتا ہے دیندار آدمی، بے دین ہوتے تو پھینک دیتے الٹی سیدھی بات. میں نے کہا آپ نے اتنا خیال رکھا پھر بھی شوگر ہو گئی. تو کہتے ہیں مرنا نہیں ہے کیا؟ صحیح ہے نا، کیسی پیاری بات. انہوں نے کہا کہ مرنا نہیں ہے، مرنے کے لیے بھی تو بہانے تو چاہیے نا. اب اگر احتیاط کرنے سے سبھی ٹھیک ٹھاک رہتے تو قبرستان تو آباد نہ ہو، سارے فٹ فاٹ رہتے. تو جتنا بھی صحت کا خیال رکھو، یا تو شوگر ہوگی یا بلڈ پریشر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو ٹرک کے نیچے آئے ہو. فٹ فاٹ تھے، ایک دن ٹرک والے نے، وہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کا میٹر گھوما اور وہ آپ کو پھیلتا ہوا چلا گیا. اب ساری دنیا کی صحت کا خیال، آپ ٹریفک کے مطابق گاڑی چلا رہے ہو کہ حادثہ نہ ہو، دوسرے کا میٹر گھوما، وہ رانگ سائڈ سے آگے چھوڑ دیا اس نے آپ. وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ سب جگہ ہوتے ہیں. ہمارے ایک شاگرد ہیں USA میں، امریکہ میں، وہ کہہ رہے ہیں وہاں تو بہت سخت ڈرائیونگ کے اصول ہے. کہہ رہے ہیں میں چلاتے چلاتے سو گیا گاڑی اور سڑک سے نیچے اتر گیا. وہ پتہ نہیں کہاں سے نالوں سے نکل کے گاڑی پھر آنکھ کھلی، بچ گئے تھے کیونکہ یہ واقعہ سنانا تھا انہوں نے، ورنہ آج وہ خود بھی جا چکے ہوتے اور 25-30 کو ٹیل دیا ہوتا امریکہ میں. تو کتنا ہی کر لو کچھ نہ کچھ ڈس بیلنس ہوگا. یہ اس لیے تاکہ انسان کا بچہ بن کے رہے، ڈرتا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی کائنات میں نظم نہیں ہے، بے تکا ہے. بے تکا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، پھر کراچی میں جب بارشیں ہوتی تو 6 مہینے تک ہوتی ہی رہتی، ختم ہی نہ ہوتی ہے بارشیں. پھر جناب 5 دن طوفان آیا، 6 دن آیا، جس نے مرنا تھا، جس کو اللہ نے ليلۃ القدر میں فرشتے کو کوٹا دیا ہوا تھا، یہ 70 بھائی گھوم رہے ہیں، ان کو اٹھانا ہے، یہ کلیم بھائی، یہ وسیم بھائی، یہ میں نے بولا تھا اس کو اٹھاؤ، ہے بھائی یہ کیوں گھوم رہے ہیں. تو وہ بارش کا جو ہے نا سسٹم پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر اس میں کرنٹ بھی لگے گا، پھر اس میں کھمبے بھی گریں گے، گٹر کے ڈھکن بھی کھلیں گے، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، تاکہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام، وہ نظام چلتا رہے. تو اس لیے ہمیں جو عیب نظر آتا ہے وہ حقیقت میں عیب نہیں ہے، وہ بھی اس نظام کا ایک حصہ ہے. نظم بہرحال ہے. اور ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر اللہ کے نظام میں خرابی ہوتی تو بالکل بھی ڈس بیلنس نہ ہوتا یہ سسٹم، سارا سسٹم صحیح چلتا رہتا ہو، تو جو بہت بڑی خرابی ہے، وہ بالکل صحیح چلنا بہت بڑی خرابی ہے، اس میں اللہ کی وہ حکمتیں فوت ہو جاتی. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر ایمان نصیب کرے. اچھا ایک اعلان سن لیں، اس جمعے کا اور اگلی اتوار کا بیان نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ کیونکہ میرا جمعے کا اور اتوار کا بھی بیان ہفتہ اتوار پورا سرگودا میں،
تو سرگودا ہمارا ننیال ہے، مجھے وہاں جانے کی خوشی بھی ہے، ہمارا بچپن وہاں بہت گزارا ہے ہم نے. تو ہر 2 مہینے کی چھٹیوں میں ہماری والدہ جو اسکولوں کی 2 مہینے، ویسے تو اسکولوں میں 12 مہینے چھٹی ہوتی ہے لیکن 2 مہینے آفیشلی چھٹی ہوتی ہے. تو ہمارے استاد سے بڑے مزاحیہ، طلبہ آج کل محنتی نہیں ہوتے نا، تو جب ہمارے امتحان ختم ہوئے تو ایک ٹیچر ہمیں کہتے تھے، ایک طالب علم جو ہے نا وہ سو رہا تھا کلاس میں، تو ٹیچر نے کہا کہ بھائی امتحان کے دنوں میں سوئے نہیں کیا؟ نیند پوری نہیں ہوئی جو اب امتحان کے بعد بھی سو رہے ہو؟ تو جو طلبہ ہوتے ہیں نا امتحان کے، جو نالائق طلبہ ہوتے ہیں، وہ امتحان کے دنوں میں بھی ان کو سونے کا بڑا ٹائٹ موقع ملتا ہے، کیونکہ کلاسز ختم ہو جاتی ہیں، تیاری کا موقع دیا جاتا ہے، تو ان کو سونے کا موقع بہت اچھا ملتا ہے. تو استاد ہمارے ان پہ کہہ رہے تھے، طنز کر رہے تھے کہ امتحان کے دنوں میں آپ کو اتنا اسکول کی طرف سے سونے کا موقع دیا گیا، اب بھی سو رہے ہو یار. تو وہ ہمارا وہاں ننیال گزرا ہے تو اچھی خوشی ہو رہی ہے، ورنہ مجھے سفر سے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. تو جمعہ اور ہفتے اتوار کو وہاں ہوگا، اس لیے یہاں چھٹی رہے گی. نکاح مسیار کیا ہے، بہت لمبا جواب ہے، پہلے دے چکا ہوں. پھر داڑھی میں، بھائی یہ فیس بک پہ لوگ سوالات نہ پوچھیں ابھی، داڑھی میں ہونٹ کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کاٹ سکتے. پرائز بانڈ کیوں حرام ہے؟ حرام ہے، تفصیل بعد میں. اپنے نام یا اشتہار کے لحاظ سے پتھر پہننا جائز نہیں، حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. کل کی نیوز ہے کہ زوجہ بیوی نے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اس کے بدلے میں اس کا ایک جوان بھائی کا دل بند ہو گیا اور 2 بھائیوں کی فوت کو دیکھ کر تیسرے بھائی کی بھی سانس بند ہو گیا. ایسا نہ ہو گیا یہ خبر سن کے یہاں بھی کسی کو کچھ ہو جائے گا. برداشت ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. خودکشی کرنے والے پہ ترس نہ کھایا کرو، سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کی یہ ہے. خودکشی کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں جب مروں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، واقعی بڑا مظلوم تھا، اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. جبکہ اللہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت مل جائے. لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں. ہاں کسی کا دماغی توازن خراب ہو جائے ٹینشن کی وجہ سے، پھر وہ مر جائے. بعض ایسے بھی خودکشی کرتے ہیں لوگ کہ وہ غم کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو نارمل ہو، دماغ صحیح کام کر رہا ہو، تو آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اگر مار لیا تو وہ جو غم تھا نا، اس میں جو صبر کے ثواب تھے اور اس میں جو فضیلتیں تھیں وہ ساری ختم. وہ غم بھی اور اس سے بڑے غم میں اپنے آپ کو ڈال لیا، اور اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی ہمیں بیچارے نے خدائے دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا. اگر وہ صبر کر لیتا، روتا پیٹتا، بے شک چیخو پکار کرتا، تو بھی صابرین میں شمار ہوتا. غم میں رونے کی بھی اجازت ہے، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت ہے. ایسا نہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو پھٹ جائے گا آدمی. تو اللہ نے رونے کی بھی اجازت دی، ہائے ہوئے کرنے کی بھی اجازت دی ہے اعتدال کے ساتھ. اور اگر بہت زیادہ غم ہو رہا ہے تو چیخو پکار کی بھی، بعض زیادہ چیختا بھی ہے انسان، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. قتل کر دیا تو آپ امتحان میں ناکام. اور ایسے آدمی پہ ترس نہ کھائیں. لوگ کہتے ہیں ہائے، ابھی ادھر چند سال پہلے ایک 18 سال کے لڑکے نے خودکشی کی کسی لڑکی کے عشق میں. لڑکی کے ابا نہیں مان رہے تھے، وہی ہے نا میں نے بتایا سارا مسئلہ کہاں ہوتا ہے، ابا کا ہوتا ہے. ابا نہیں مان رہے تھے، وہ لٹک گیا. جس دن اس لڑکی کی شادی تھی نا، رخصتی تھی، وہ کسی اور کی دلہن بن کے، تو یہ اس کے وہی جذبات آئے، وہ جو میری دلہن بننی تھی وہ وہاں چلی گئی، تو یہ لٹک گئے. مجھے بتایا، میں نے کہا بہت حرام موت مرا ہے، بہت گندی موت مرا ہے، اور عورت کی لالچ میں مر گیا. اسی لڑکی کو لقبہ ہو جاتا، پھر اس کو دیکھ کے یہ کبھی نہیں لٹکنے کی کوشش. کہتا جا اچھا ہوا تو ڈسٹیمپر پہ اتنا زیادہ متاثر ہونا، رنگ و روغن سے اتنا متاثر ہونا کہ اس کی خاطر جان دے رہے ہو. ماں کی خاطر جان دو، باپ کی خاطر جان کا یہ مطلب نہیں کہ لٹک جاؤ، اپنے آپ کو ان کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو ثواب بھی ملے گا. ملک کی خاطر جان دو، اپنے ایمان اور اپنے مذہب کی خاطر جان دو، دنیا میں سلوک کرے گی. جو شہید ہوتا ہے اس کو کیسی عزت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے ماشاءاللہ اپنے ملک کی خاطر جان دی، اس نے اپنے باپ کی خاطر جان دی، اس نے اپنے بھائی کی خاطر جان دی. بیوی کی خاطر بھی جان دو تو اچھا اجر ملے گا. گرل فرینڈ کی خاطر جان دو گے حرام موت ہے، یہاں بھی حرام اور وہاں بھی حرام، اور اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ کسی اور کے بستر کی زینت بنے گی، اسی کے ساتھ سوئے گی. ممکن ہے تھوڑے دن تک خیال آئے کہ میرا بڑا عاشق تھا، لیکن اتنا نہیں خیال آئے کہ چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آئیں گی.
اور شریعت بھی اس کو منع کرے گی. شریعت کہے گی جس سے شادی ہوئی ہے وہی ہے, عشق بھی اس سے کرو, محبت بھی اس سے کرو. وہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ مناؤ. یہ مر گیا بوائے فرینڈ, بالکل سوگ نہیں مناؤ. تو یہ بوائے فرینڈ کی اسلام میں کوئی حیثیت کون لیا کرو نہ گرل فرینڈ کی نہ بوائے فرینڈ. میاں بیوی کے رشتے کی بہت اہمیت ہے, بہن بھائیوں کے رشتے کی ہے, باپ بیٹے کی, ماں بیٹی کی رشتے کی ہے, مقتدی اور مولوی صاحب کے رشتے ان کے رشتے کی ہے, یہ نا. تو یہ سب رشتے بھی گرل فرینڈ کی ہوئی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ کو اجازت دی تھی پڑھ لو, آپ نے نہیں پڑھا. اس لیے علماء کہتے ہیں جو خودکشی کرے گا تو امام مسجد کو چاہیے کہ وہ خود اس کا جنازہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. بولے میں نہیں پڑھاؤں گا, آپ لوگ پڑھ دیں. اس کے والدین پڑھیں, اور اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز ہے. مغفرت کی دعا جائز ہے. بہت بڑا جرم کیا ہے, دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے, تاکہ ہم مریں تو ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں مانگیں. یہ جرم نہیں ہے, ممکن ہے ہم میں کوئی اور گناہ ہو, اور اسے یہ سمجھنا کہ یہ دل میں چاہنا کہ وہ جائے جہنم میں, یہ بھی غلط ہے. جہنم تو ایسی چیز ہے بھائی, ہر ایک کے لیے خیر خواہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو بچائے اس سے, چاہے خودکشی کرنے والا کوئی بھی ہو. لیکن جو ظاہری حکام ہے شریعت کے وہ کیا ہے کہ اس کو اپریشیٹ مت کریں آپ, تاکہ دوسروں میں خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ ہو. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا یہ انجام ہوا, عزت بھی گئی, جان بھی گئی, تو جو باقی لوگ لٹکنے کے لیے تیار تھے وہ ڈر جائیں گے کہ بھائی اس کا تو سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو. اور پاکستان میں خودکشی کرنا قانونی جرم بھی ہے. اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے پکڑا جائے تھانے میں رپورٹ کراتے ہیں, پولیس آئے گی اس کو پکڑ کے لے جائے گی. جیل میں جب چند دن رہیں گے, اور جب کوئی ایزی لوڈ, کوئی بیلنس نہیں آئے گا تھوڑے دن تک, تو اس کے 14 طبق انشاءاللہ. اور حیرت کی بات ہے آج کل خودکشیاں ناکام محبتوں پہ ہو رہی ہیں زیادہ تر. آپ جائیں جہاں ہاسپٹل میں جا کے سروے کریں, عشق معاشقے ہیں. اس سے میری بات ثابت ہوتی ہے کہ بر وقت شادی کرا دو گے اپنے بچوں کی تو پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں. اگر وقت پہ یہ سارے کام ہو جائے کریں نا تو پھر ان حرام کاریوں کی طرف, لیکن اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, بلکہ طنز کریں گے مولوی صاحب پھر گھوم پھر کے ادھر ہی آتے, پھر ادھر ہی آتے. امام کی تقلیدیں, امام کو منانا کیوں ضروری ہے؟ کیا صحابہ امام کو مانتے تھے؟ بالکل. صحابہ کرام میں سارے مفتی نہیں تھے. صحابہ کرام میں کچھ مقلد تھے, کچھ محقق تھے. جو مقلد تھے وہ محققین کی تحقیق کرتے تھے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ کتنے فتاوی ہیں حدیث کی کتابوں میں جن میں صحابی سے مسئلہ پوچھا گیا, انہوں نے صرف مسئلہ بتایا اور دلیل نہیں بتائی. سامنے والا بغیر دلیل پوچھے چلا گیا. یہی تو تقلید ہے کہ بھائی اعتماد تھا کہ بھائی یہ صحیح ہے, یہ جو بات کر رہے ہوں یہ صحیح ہوگی. تو اس طرح کسی عالم پر دلائل کی دنیا میں اعتماد ایک دفعہ قائم ہو جائے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, ان کی باتوں سے اندازہ ہو جائے کہ یہ اہل حق ہیں, تو پھر ہر مسئلے پر ان سے دلیل پوچھنا بھی جائز نہیں, اور ان کے ذمے ہر مسئلے پر دلیل بتانا بھی لازم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ باقی یہ بھی پھر مفتی ظفر علی صاحب کے پاس سوال آیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بکرے کے صدقے کا انکار کرتے ہیں. ہاں, ان کا کلپ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ مفتی طارق مسعود غلط کہہ رہے ہیں, بکرے کا صدقہ اسلام میں ہے. تو میری بات ان تک صحیح طرح سے پہنچائی نہیں گئی ہے. تو جس نے مجھے یہ اشکال بھیجا تھا ان کو میں نے اپنا دوسرا کلپ بھیجا کہ صدقے کے بکرے پر وضاحتی بیان. اگر وہ وضاحتی بیان آپ حضرت مفتی ظفر علی صاحب کو سنا دیں تو پھر وہ انشاءاللہ اعتراض نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب, میرے والد صاحب کے مال و دولت کی وجہ سے سب پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے والد صاحب خزانہ کیا لکھا ہے آدمی ہیں, پھر سب کو معاف کر دیتے, جس سے میرے دماغ میں لڑائی کا جھگڑا آتا ہے. پھر سب کا بات پورا ہوتا ہے تو سب کو, یعنی والد صاحب خلاصہ یہ ہے کہ سب ابا کو نچوڑ رہے ہیں. مہنے پھپھیاں سارے آ کے ابا سے پیسے جیب سے بٹوے سے, ابا بھی سخاوت کی وجہ سے خرچ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یہی لوگ ابا کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو اس پہ بیٹے کو ابا پہ غصہ آ رہا ہے, ابا آپ ان لوگوں کے ساتھ احسان کیوں کر رہے ہو, جو پیسے ہم پہ خرچ ہونے چاہیے ان پہ خرچ کیوں کر رہے ہو. بھائی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, تو یہ نجی نوعیت کے سوالات ہیں, تو ان میں ہر آدمی کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں. کتنا خرچ کر رہے ہیں, اتنا ہی کر رہے ہیں کہ اب بچوں کو کسی قابل نہیں چھوڑ رہے تو غلط ہے. اور اگر اتنا کر رہے ہیں کہ بھائی بچوں کو بھی پوری ذمہ داری ہو رہی ہے, پھر اپنے بہن بھائیوں کو بھی خرچ کر رہے ہیں, تو پھر دل بڑا رکھو. پیسہ ان کا یافتہ تو نہیں ہے نا. اگر رشتہ دار ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو رشتہ داروں کو گناہ ملے گا, اور آپ کے ابا کو قیامت کے دن صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اور یاد رکھو ابا کی جو نیکیاں ہیں نا ان کی برکتیں اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ خیریں انشاءاللہ آپ میں بھی آئیں گی جو بچے ہیں, اور اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ نیک باپ ہونا اس کی
نیکیاں اور اس کی خوبیاں اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, اس کی برکتیں اولاد میں بھی ظاہر ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اگر پورا دن جاب کرتے ہو, پڑھتے بھی ہو, نماز بھی مقرر وقت پر پڑھتے ہو, تو ایسی صورت میں تاش کھیلنا جائز ہے؟ تاش کھیلنا جائز نہیں ہے. متعلقہ کو البتہ فرق ہے, ایک ویسے ہی بیٹھ کے تاش کھیلنا, ایک جوئے کے ساتھ کھیلنا. جوئے کے ساتھ کھیلنا بالکل حرام ہے, اور بغیر جوئے کے کھیلنا ٹائم ویسٹنگ ہے, بربادی ہے, بیکار کام ہے. آج یہ جواب دے دیں کیونکہ پھر سفر بھی ہو رہا ہے. جس نے جانا ہے وہ جائے. کیا خیال ہے؟ اب میری وجہ سے نہیں بیٹھے, بیان ختم ہو گیا. جس نے بھی جانا ہے وہ جائے. میں جلدی جلدی سارے سوالات نمٹا لیتا ہوں. بیان ختم, ٹائم ختم. جو جانا چاہے چلے جائیں. پھر یہ نہیں بولیں صاحب آپ بیان بہت لمبا کھینچ لیتے ہیں. تو بالکل آپ لوگوں کو اجازت ہے, جو بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. متعلقہ کو عدت میں کتنے دن رہنا پڑتا ہے؟ طلاق کی عدت جو ہے نا, اگر عورت کو ماہواری آتی ہے, حیض آتا ہے, تو 3 مینسز آ کے جب گزریں گے تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو عدت, چاہے طلاق کے اگلے ہی دن بچہ پیدا ہو جائے, عدت فوراً ختم. اور اگر شوہر کی موت واقع ہوئی ہے تو عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. لیکن اگر اس کو حمل تھا تو پھر جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت پوری ہو جائے گی, چاہے شوہر کے مرتے ہی اگلے ہی دن بچہ پیدا ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر شوہر کا جنازہ تختے پہ رکھا ہوا ہے, شوہر کی میت, اور عورت کی ولادت ہو گئی تو اسی وقت اس کی عدت ختم ہو گئی. لڑکی والے شادی کے لیے دسمبر کا ٹائم دے رہے ہیں اور ابو جلدی نکاح نہیں کروا رہے, بولتے ہیں کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہے, کیا کروں؟ وہی ابا والا کیس ہے بھائی. اکثر کیسز کیا آتا ہے, مسئلہ کہاں سے خراب ہوتا ہے, یا تو اپنے ابا یا اس کے ابا. اب ابا کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن. ابا میرا اگر بیان سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا, کر دو یار بیچارے. آپ کی عمر اب زیادہ ہو گئی, آپ کے وہ جذبات نہیں ہے جو بچوں کے, جوانوں کے جذبات ہوتے ہیں. اپنے اوپر قیاس اپنی اولاد کو مت کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ بگڑے, اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیں. ابا اگر سن رہے ہیں بھائی سمجھ جائیں گے, جس کے بھی ابا ہے جو بھی ہے. لیکن اولاد سے یہی کہوں گا کہ یار تھوڑا سا صبر کر لو, جہاں اتنا صبر کیا. ابا تو سب کا مسئلہ وہی آتا ہے. لڑکے کا چچا اور ماموں لڑکے کی بیوی کا محرم ہے یا نامحرم؟ بالکل نامحرم ہے. شوہر محرم ہوتا ہے, شوہر کے ابا دادا محرم ہوتے ہیں, شوہر کے چچا ماموں سب نامحرم ہے عورت کے لیے. صلاۃ الاوابین کا وقت کیا ہے؟ صلاۃ الاوابین جو ہے نا, یہ جو مشہور ہے مغرب کے بعد ہوتی ہے, یہ غلط ہے. اوابین کی نماز چاش کی نماز ہوتی ہے. سورج جب 45 ڈگری کے زاویے پر ہوتا ہے, تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے, تو یہ ہے چاش کا وقت, صلاۃ الضحیٰ کا وقت. یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز اوابین ہے. سمجھ رہے ہو؟ باقی مغرب کے بعد بھی نوافل پڑھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ بھی پڑھنے چاہیے. 6 رکعتیں ہیں کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں. لیکن جو اوابین کی نماز ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ چاشت کی نماز ہے. خواتین کا نماز جنازہ میں مردوں کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے. یہ جو بھی آسمہ جہانگیر کی موت واقع ہوئی ہے اس پہ خواتین صفیں بنا کے کھڑی ہوئی ہیں, بالکل ناجائز ہے. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اول تو خواتین کو جنازے کی نماز میں گھر سے نکلنا شرکت کے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے, کیونکہ صریح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کی. تو اس لیے اسپیشلی جنازے کے لیے گھر سے جانا یہ غلط ہے. البتہ وہاں اگر پہلے سے موجود ہو اور جنازہ تیار ہو تو پھر پچھلی صفوں میں کھڑی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پچھلی صفوں میں, جیسے فرض نماز میں کہ پیچھے کھڑی ہوں گی تو ایسے ہی جنازے کی نماز میں بھی وہ پیچھے کھڑی ہوں گی. یہ ایک صحافی ہیں اوریہ مقبول جان, بڑے خاندانی آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. وہ ایک واحد آدمی ایسا لگتا ہے, اور بھی ہوں گے لیکن میرے علم میں نہیں ہے, ہوں گے یقیناً, میں زیادہ میڈیا پہ چیزیں دیکھتا بھی نہیں ہوں, ہیں یقیناً اور بھی, لیکن وہ ایک بندہ ہے جو شیر کی طرح ان لبرل لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دفاع کر رہے ہوتا. لیکن پتہ نہیں ابھی تک وہ بیچارہ بچا ہوا کیسے, وہ بیچارے بچے ہوئے کیسے ہیں, کیونکہ یہ لوگ کہاں جینے دیتے ہیں اتنے آرام سے. وہ بہت زیادہ یعنی ان کے جو غلط باتیں ہیں, جو سیکولر طبقہ ہے, لبرل طبقہ ہے, جو اسلام کے خلاف طبقہ ہے, ان کے جواب دیتے ہیں. ابھی میں نے ان کے کلپ سنا, بڑا زبردست انہوں نے بات کی کہ یہ جتنے لبرل لوگ ہیں ان کو اسلام ہی سے دشمنی ہے, ہندو سے, عیسائیت سے, یہودیت سے ان کو دشمنی نہیں. کسی مذہب کی عبادت کا یہ مذاق نہیں اڑاتے. آسمہ جہانگیر کی موت واقع ہوئی ہے, انہوں نے پہلی صف میں عورتوں کو کھڑا کر کے اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ یہ مذاق اگر ہندوؤں کے مذہب کا اڑایا جاتا ایک اچھا خاصا فتنہ کھڑا ہو جاتا.
ایک اچھا خاصا فتنہ کھڑا ہو جاتا. مسلمان ٹھنڈے پیٹوں برداشت بھی کرتے ہیں, علماء خاموش بھی رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا لڑے بھی رہے, لیکن اس سے ان لوگوں کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے صرف کیا ملا ہوا ہے؟ اسلام. اس لیے ملا ہوا ہے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں اگر کوئی مذہب ہے تو وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. اس لیے اسلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس لیے یہ ان لوگوں کے شر سے بچنے کی کوشش کریں. اسلامک بینک یا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا اور اس میں پیسے جائز ہے نا, بھی بتایا تو ہے. البتہ یاد رکھو یہ اسلامک بینک ایک ضرورت کی حد تک ہے, اس میں اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچنا بہتر ہے, کیونکہ علماء کا اختلاف بھی ہے. بنوری ٹاؤن یہ جامع فارقی کے علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے, تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بچو. ہاں ضرورت ہو تو سودی بینک سے بہتر ہے کہ کیونکہ اس میں جو نظام ہے وہ سود نہیں ہے بہرحال, لیکن کچھ بے و شرح ایسی ہے جو جن میں اشکالات ہیں. بہرحال کوئی اتنا نیٹ اور کلین سسٹم نہیں ہے لوگوں کا, دودھ کا دھلا ہوا سسٹم یا زمزم سے دھلا ہوا سسٹم نہیں ہے یہ, تو اس لیے بچ سکتے ہو تو بچنا بہرحال بہتر ہے, لیکن جائز ہے. والدہ داڑھی رکھنے سے منع کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ابھی عمر کچی ہے. بالکل جائز نہیں ہے والدہ کی اس موقع پہ بات ماننا. بیوی کو غلطی سے اگر ماں یا بہن کہہ دیا جائے تو نکاح پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن سر پہ اثر پڑتا ہے. جوتا آگے لگے گا, بیرن آگے سر پہ لگے گا تو کافی اثر پڑے گا اسے. میرے دادا بینک میں جاب کرتے تھے, ان کے انتقال کے بعد دادی کو پینشن ملتی ہے, وہ پیسہ ہم پہ خرچ کرتی ہیں, حرام ہے, جائز نہیں ہے بھائی. ائمہ احناف کہتے ہیں کہ عامی شخص پر کسی مجتہد کی تقلید فرض ہے یا واجب ہے. ایسا کیسے ممکن ہے جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے فرض یا واجب قرار نہ دیا ہو وہ 34 صدی ہجری میں واجب ہو گئی ہو؟ یہ بات ہی غلط ہے کہ 34 صدی ہجری میں واجب ہو. اللہ اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے. اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ علماء کی اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے مراد عبداللہ بن عباس جو سب سے بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد کیا ہیں؟ علماء ہیں. اب لوگ کہتے ہیں علماء کی اتباع کریں گے دلیل سے, تو بھائی اطیعوا اطاعت کا لفظ اللہ کے بارے میں بھی, رسول کے بارے میں بھی اور علماء کے بارے میں بھی. یہ الگ عجیب بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی بغیر دلیل کے, رسول کے لیے جب اطاعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مراد ہے بغیر دلیل کے, لیکن جب علماء کی طرف اطاعت کا لفظ آیا تو اس سے مراد ہے دلیل سے. بھائی اطاعت کا جو معنی وہاں ہے اطاعت کا وہی معنی یہاں ہے. جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے بلا دلیل اس لیے کہ اللہ غلطی نہیں کرتا, رسول کی بات مانی جاتی ہے, اطاعت کی جاتی ہے رسول کی بلا دلیل اس لیے کہ رسول غلطی نہیں کرتے. تو عالم کی بات بھی مانی جائے گی بلا دلیل اس لیے کہ عالم میں غلطی کا امکان کم ہے اور عامی میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا, لیکن اس میں غلطی کا امکان کم ہے, اس لیے اللہ نے عوام کو حکم دیا کہ عالم کی اطاعت کرو. اب اگر عوام کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس چاہے عالم کی اطاعت کرو, اس سے فساد ہے معاشرے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فساد ہے کہ پھر اتنے آرا سامنے آئیں گی. تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ تقلید کرتے تھے مگر کسی متعین عالم کی نہیں کرتے تھے. بالکل ایسے جیسے لوگ پہلے مصحف پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے مگر کوئی مخصوص قرآن نہیں تھا, ہر آدمی کے پاس اپنا لکھا ہوا قرآن تھا, مگر حضرت عثمان نے تمام نسخے جلا دیے اور ایک نسخہ متعین کر دیا تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو. تو پہلے بہت سارے علماء کی تقلید کی جاتی تھی. آہستہ آہستہ یہ جو اس وقت کے سب سے بڑے محققین تھے 3-4 صدی ہجری کے, 2 ہجری کے, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, تو آہستہ آہستہ علماء کس پہ جمع ہوتے چلے گئے؟ ان پر. اس لیے کہ ان کے مذہب باقاعدہ مدون تھے, وضو سے لے کے وراثت کے تمام احکام کو ریٹن فارم میں انہوں نے لکھا, اس پہ تحقیقیں ہوئی, اس پہ ریسرچ ہوئی, اور پھر پوری دنیا میں لوگ مختلف لاکھوں علماء کی تقلید سے سمٹ کے کہاں آ گئے؟ ان چاروں بنے ہوئے. پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی ہے تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام حنیفہ یا فقہ حنفی یا شافعی کی تقلید کرنی ہے, تو اس سے پوچھو کہ کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی ہی کو پڑھنا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ فقہ حنفی مانتے ہو یا محمدی, تو آپ کہیں تم مصحف عثمانی کو پڑھنے ہو یا مصحف محمدی کو؟ تو یہ مصحف عثمانی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اس کو مرتب کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. تو اسی طرح یہ جو چاروں فقہ ہیں یہ وہی فقہ ہیں جو نبی کے دور میں تھے, مگر اس کو مرتب ان ائمہ کے شاگردوں نے کیا تو نسبت ان ائمہ کی طرف کر دی گئی ہے. یاری بات ہے.
تو اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کو مانو. قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ اپنی مسجد کے مولوی صاحب کو مانو. بھائی جو لوگ تقلید کے منکر ہیں وہ بھی تو کسی پر اعتماد کرتے ہیں نا. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ناصر البانی جس حدیث کو صحیح کہیں اس کو صحیح مانو؟ صحیح ہے نا. اور آپ کی مسجد کے مولوی اگر صحیح کہتے ہیں تو اس کو صحیح مت مانو. نام تو کسی کا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جب کسی کو مانے گا تو آپ کو بھی اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ امت من حیث الامہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. 4 صدی ہجری کے بعد سے لے کر 1000 سال تک امت 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آ رہی ہے. اگر ان 4 مذاہب والوں کو آپ نکال دو تو امت میں 2-4 افراد کے سوا کوئی بچے گئی نہیں. پھر وہی ہے جنت میں دال چاول ملیں گے. پھر وہ میں بتاتا ہوں نا, ایک آدمی کو خواب آیا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ فرشتوں نے کہا کدھر جانا ہے, خواب آ رہا ہے اس نے کہا یار دونوں جگہ بھی دکھا دو. جہنم میں گیا تو دیگیں چل رہی ہیں. وہ حیران ہوا, جنت میں آئے تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ. اس نے کہا یہ جنت میں دال چاول. فرشتوں نے کہا یہ 4 آدمی کے لیے دیگ پکائیں گے آپ. جنت میں ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان راشدی ہے, اور ایک غامدی صاحب ہیں, 2-4 اور ایک محمد شیخ. کیونکہ یہ 4 کے علاوہ, یہ تو اپنے علاوہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم باقیوں کو غلط سمجھتے ہیں, یاد رکھو زبان سے کہتے ہیں ہم فرقواریت ختم, ہم سب کو صحیح مانتے ہیں, تبلیغ والے بھی اچھے. عمل سے پہلا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے علاوہ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ اہل حدیث کو بھی غلط کہتے ہو, آپ حنفیوں کو بھی غلط کہتے ہو, آپ شافعیوں کو کہتے ہو نہیں سب کیا ہے. اس کا مطلب ہے 4 آدمی کہاں جائیں گے, وہ دال چاول ہی پکے گی بھائی پھر جنت میں. تو صدیوں سے مجھ سے ایک صاحب نے اشکال کیا کہ 700 سال تک حرم میں 4 مصلے ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, 700 سال تک, یعنی 4 نمازیں ہوتی رہی ہیں ایک وقت میں. تو یہ پھر قواریت ہے. میں نے کہا یقیناً غلط ہوا, لیکن اس کے خلاف اسی دور میں آواز بھی اٹھائی گئی ہے, بہت سے علماء نے اٹھائی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 700 سال تک مسلمانوں کی نمائندگی حرم میں 4 فقہ نے کی ہے. آپ کہاں تھے اس وقت؟ آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں کی کہ بھئی ہم بھی کیا ہیں, مسلمانوں میں اہل حق لوگوں میں سے ہیں. پھر خلافتیں جو قائم ہوئی ہیں, خلافت عثمانیہ 800 سال چلی ہے, سب حنفی تھے. کیا اللہ نے 800 سال تک مسلمانوں کی لگام گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے؟ بھائی 800 سال تک گمراہ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں زمین پر. حرم بھی حنفیوں کے ہاتھ میں تھا, پوری حجاز کی سرزمین, بر صغیر پورا احناف کی, 1000 سال بر صغیر میں احناف کی حکومت رہی ہے حنفیوں کی. میں دوسروں کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن اللہ کے بندو جیسے ہم آپ کو جہنمی نہیں کہتے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے امت کی 1000 سال تک قیادت کی ہے ان کو جہنم میں پھینکنے کی کوشش مت کریں, ورنہ 4 آدمی سے زیادہ پھر جنت میں. بولو بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اب فقہ حنفی دنیا سے ختم ہو رہا ہے, ہمارا مسلک پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے. میں نے کہا پشاور میں اسلام 1000 سال پہلے آیا تھا, آپ کا فقہ اب اگر پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب 1000 سال سے کیا چیز چل رہی تھی پشاور میں؟ 1000 سال سے تو ہم چل رہے تھے, آپ اب پھیل رہے ہیں. تو اس وقت آپ کا پھیلنا اس کی علامت ہے کہ آپ حق پر نہیں ہو سکتے, اور اگر حق پر ہے تو کم از کم اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. ہم تو پھر بھی بڑا ظرف رکھتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں چلو پھیل رہے ہیں, اگر قرآن و سنت کو نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم نہیں کسی کو جہنمی کہتے. لیکن اگر ہمیں آپ جہنم میں پھینکنے کی کوشش کرو گے, بھائی ہماری ایک تاریخ ہے. محمود غزنوی کیا تھا؟ حنفی تھا. سلطان ٹیپو سلطان کیا تھا؟ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, جتنی تاریخی شخصیتیں ہیں یہ سارے حنفی تھے. سلطان ٹیپو, محمود غزنوی, جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومتیں قائم کی ہیں. پورا لا فتاوی عالمگیری بر صغیر کے 500 علماء نے لکھی ہے بر صغیر کے, اور اس وقت بھی کہیں بھی پوری دنیا میں ان فتاوا کو غلط قرار, کسی جزیے سے اختلاف تو ہر آدمی کرتا ہے لیکن غلط قرار ہی دیا گیا. تو پوری دنیا بھی غلط, بر صغیر کے 500 علماء بھی غلط. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ایسا کریں گے تو میرے بھائی پھر آپ جس بات کی لوگوں کی دعوت دے رہے ہیں اس میں غیر مسلم کے لیے کتنی مشکلات ہیں. جب وہ اسلام قبول کرے گا آپ کہیں گے ہر مسئلے کی قرآن و سنت سے خود سے تحقیق کرو.
وہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا. وہ انجینئر کا کلپ سنے گا رفع الدین والا, میرا جواب سنے گا ترک رفع الدین والا, پھر قراءت خلف الامام پہ ایک کتاب پڑھے گا, پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر بیچاری کی ساری زندگی گزر جائے گی, اس کو یہ نہیں پتا چلے گا ان میں سے صحیح فرقہ کون سا ہے. تو اس لیے یہ جو صدیوں سے مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی کو فالو کرو. قانون آج بھی سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے, فقہ حنبلی قانونی طور پر فقہ حنبلی نافذ ہے. ہاں کہیں کہیں وہ اس سے شذوذ بھی کرتے ہیں, تو کہیں کہیں تو ہم بھی فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے مسائل ہیں جن میں فقہ حنفی کو ضرورت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے, فقہ شافعی کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے. اب یہ جو چھوڑے, ابھی میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا, بات سے بات نکلے گی. آج کسی نے مجھے بتایا کہ ملیشیا میں یا افریقہ میں کسی فتنہ پرست نے اعلان کیا, وہاں سارے شافعی لوگ ہیں, شافعی مسلک کو فالو کیا جاتا ہے. اعلان کیا کسی فتنہ پرست نے مسجد میں, آؤ میں تمہیں شافعی نماز نہیں بلکہ محمدی نماز پڑھنا سکھاؤں گا کہ محمد کیسے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نعرے میں بڑی اٹریکشن ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے بھی, آپ ہمیں تو اب تک شافعی طریقے سے پڑھتے ہیں, آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سکھائیں. تو وہاں ایک عالم نے مائک لیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں شافعی طریقے سے نماز پڑھنا سکھاؤں گا, اس لیے کہ شافعی نماز امام شافعی محمد کی نماز کو اس سے زیادہ سمجھتے تھے. نہیں یاری بات میرا خیال نہیں یاری. تو یہ لیبل ہے شافعی فقہ حنفی فقہ, اور لیبل کیوں ہے یہ میں نے ایک بیان میں اس کو ڈیٹیل سے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کیوں لگا دیا, اور بلا ضرورت یہ لیبل لگانا بھی جائز. میں ملیشیا گیا, میں تو اپنے طریقے سے نماز پڑھی, مجھ سے کسی شافعی نے نہیں کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو, آپ حنفی ہو. کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں, ہمیشہ سے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے. جہاد ہمیشہ مسلمانوں نے مل کے کیا ہے. افغان جہاد جب ہوا رشیا کے خلاف, اس میں حنبلی بھی تھے, مالکی بھی تھے. بن باز کے میں نے فتاوا پڑھے ہیں, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افغانوں کو خط لکھا کہ یہ جو حنفی آپ لوگ ہیں تو آپ حنبلیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں, کیونکہ افغانوں نے تو رفع الدین کے علاوہ کوئی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی, تو ان کو رفع الدین پر اعتراض ہوتا تھا. تو عرب علماء نے خط لکھا کہ بھئی حنبلی لوگ ہیں اور یہ شافعی لوگ ہیں, یہ مالکی لوگ ہیں. انہوں نے کہا ان میں فروعی اختلافات ہیں اس بیس پر, اور یہ چاروں برحق ہیں, تو اس بیس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بعض افغان تھے بالکل ہی اجڑ نہ, ان کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں, علماء تو جانتے تھے لیکن انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس کے خلاف. پھر انہوں نے جب فتوے پڑھے عرب علماء کے, تو ان کو خیال ہوا کیسا مل کے لڑے رشیا کے خلاف, اور رشیا کی اینٹ سے پیٹ بجا دی. اگر وہاں بھی کوئی کلپ بنا دیتا انجینئر بیٹھ کے, وہاں پہ بنا دیتا کہ یہ جو پٹھان ہے نا یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کی تو ایک میں نے اس کا کلپ سنا, اس میں کہہ رہے یہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے یہ اللہ اس کے رسول کے مخالف لوگ ہیں. کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم تو امت کو کیا کر رہے ہیں, آگ لگاؤ. عجیب اسٹائل ہے, آگ لگاؤ اور پھر مسکراؤ. کہہ رہے ہم تو جیسے ہمارے سابق صدر ہے نا, آپ نے دیکھا جب بھی ملتے ہیں کیسے مسکرا رہے ہوتے ہیں, کتنا کچھ کیا انہوں نے. اور مسلم لیگ کے صدر کو دیکھو, اتنا نہیں کیا اس بیچارے نے, لیکن کیسا قانون ہوا, جو بھی ہوا. ان سے جو پہلے صدر گزرے تھے ان کی تو نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں, مگر ایسی سیاست چلی ہے, کیا خاندانی سیاست کی ہے کہ پورے ملک کو نیمبو کی طرح نچوڑا. محترم نے اسٹیل مل کو کھا گئے, پی آئی اے کو کھا گئے, اور کیا کیا جتنا کھا سکتے تھے تسلی سے ملک کو نچوڑا. اور جس انٹرویو میں آتے ہیں مسکرا کے, کوئی ان پہ کارٹون نہیں بنتا کیونکہ کوئی. اور وہ بیچارے نواز شریف کو دیکھو, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی صحیح کیا انہوں نے, جو کیس ہوا وہ تو صحیح ہوا, لیکن جو دامت برکاتم تھے ان کا ریکارڈ بہرحال کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. لیکن کیسے مسکرا کے ہمارے زخموں پہ وہ نمک چھڑک گئے, کیسا مسکرا. وہ بتا رہے تو دیکھو کیسی سیاست کی, بٹوا بھی چرایا اور پٹا وہ ہے. بٹوا میں نے چرایا اور پٹا کون ہے. وہ ایک بچپن میں ہم نے مزاحیہ کلپ دیکھا تھا, ایک آدمی لائن میں کھڑا ہوتا ہے بل جمع کرانے کے لیے, ایک لائن میں, پھر ایک اس کے پیچھے اور پھر ایک اس کے پیچھے. تو اب اس کو آگے نکلنا ہوتا ہے, تو یہ کیا کرتا ہے اس آدمی کی جیب سے یہ کچھ اس کو جو ہے نا کان میں اڑ دیتا ہے ایسا. وہ پیچھے مڑ کے پیچھے والے کو تھپڑ لگا دیتا ہے, وہ تھپڑ لگا دیتا ہے, اس کو تھپڑ, وہ دونوں لڑ رہے ہیں اور یہ آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے مسکراتا ہو. یہی ہے. تو مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ سے صلاح الدین ایوبی مالکی فقہ کو فالو کرتے تھے. جنگیں لڑی انہوں نے, فتح کر لیا, یہ ترکی کا استنبول فتح کیا, قسطنطینیہ فتح کیا انہوں نے. تو اس میں رفع الدین کرنے والے بھی تھے, رفع الدین نہ کرنے والے لوگ. مسلمانوں کے مسائل ہی نہیں تھے.
بھائی سب طرح سے فقہ ہے، سب کتابوں میں لکھا، علماء سے لوگ پوچھتے تھے، علماء کہتے تھے ایک فقہ کو فالو کرو، باقی کو بھی صحیح سمجھو. اور اگر اس زمانے میں کسی نے نہیں بھی کیا کسی فقہ کو فالو، تو وہ چند لوگ ہوتے تھے، ان کو لوگ اپنے حال پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بحث ان سے بھی نہیں کرتے تھے، چل بھائی تو نہیں ہے چھوڑ. 2 4 5 10 ہر محلے میں ہوتے تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے اب ہو گئے، بہت کم. اور وہ ہوتے تھے نا، وہ بھی بڑے بڑے علامے ہوتے تھے، جیسے ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بعض چیزوں میں چاروں مذاہب سے خروج کیا، تو علماء نے ان کے فتوے کو فالو نہیں کیا، لیکن ان پر تنقید نہیں کی. ایسے عوام میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ فنٹر بنے اور کہیں کہ میں کس چاروں میں سے میری جو تحقیق ہوگی، عوام کو اس کی اجازت پھر بھی نہیں تھی. تو امت متحد رہی، لڑتی رہی غیر مسلموں سے، آپس کی بھی ان کی اگر لڑائیاں ہوئی ہیں تو سیاست کی بنیادوں پہ، بغاوتوں کی بنیادوں پہ، دولت کی بنیادوں پہ بھی ہوئی، لیکن ان مسائل پر اتنی تلواریں نہیں چلی اور اتنے بحث مباحثے نہیں ہوئے، صرف کتابوں کی حد تک معاملہ رہتا تھا. خیر، میرے کزن نے میرے گھر میں چوری کی جو ثابت بھی ہو گئی، اور ان کے والدین کو بتایا میں ان کے گھر نہیں جانا چاہتا، کچھ وقت کے لیے بائیکاٹ کر سکتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن نکاح کی سروس بھی موجود ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا بھائی. اسلام اور پاکستانی یعنی دوسری شادی کے لیے پہلے بھی اجازت ضروری ہے. پاکستان کے قانون میں تو دوسری شادی کی اجازت ضروری ہے، اللہ کے قانون میں ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے دوسری شادی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تو آپ پر سزا ہو سکتی ہے. پہلی بیوی اگر کیس کرے تو 6 مہینے کی جیل ہے. تو اتنا اگر 6 مہینے میں آپ کو ایک اور مل جائے تو 6 مہینے صبر کر لو بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ 6 مہینے کوئی آپ کو بتائے کہ 6 مہینے، سمجھ گئے نا، زیادہ تفصیل نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگا کہ میری بیوی نے کیس کر دی، میں نے کہا 6 مہینے جیل کاٹ کے آ جاتا ہے، کیا ہے محبت؟ پہلی بیوی سے محبت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کا بھی تھوڑی بڑاس نکلے، اس کو بولو ٹھیک ہے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو اپنا غم نکالو. لیکن مسئلہ یہ کہ 6 مہینے اس کی کفالت کون کرے گا؟ پھر حکومت بھی عجیب ہی ہے، قانون بناتی ہے سوچتی نہیں. وہ 6 مہینے جب وہ اندر رہے گا تو بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ خواتین کا تجوید، گرامر، عربی اور قرآن کی تفسیر کے لیے الہدا انٹرنیشنل میں داخلہ لینا. الہدا سے پڑھ سکتے ہیں، مگر مسائل کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں، مسائل ان سے نہ پوچھیں، وہ مفتی نہیں. میری شادی کو مہینہ ہوا ہے، میری اہلیہ سگی خالہ کی بیٹی ہے، سب رضامندی شادی ہوئی، لیکن اہلیہ کی باتوں سے لگتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. بھائی یہ تو خاندانی مسائل ہیں، دونوں گھر والوں خاندانوں کو بٹھا کے پوچھیں کہ وہ رہنا چاہتی نہیں رہنا چاہتی، پھر جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد